أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اوکے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے محاذ آرائی کی انداز. جی یس سسٹر عائشہ جی جی پلیز ایکچولی ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کر دیں کہ آج ہمیں کمیونٹی 18 نے بھی جوائن کیا ہے. پہلے ہم کمیونٹی 6 اور 16 اس کے ساتھ تھے سیرا کے ساتھ. آج سے کمیونٹی 18 بھی ہمارے ساتھ ہے. ان کی جو کمیونٹی ہیڈ ہے وہ معروف ہیں. تو ایک چھوٹا سا اوور ویو اگر آپ شروع کرنے سے پہلے دے دیں کہ ہم نے کون سی بک پڑھ رہے ہیں اور کتنی ہم نے پڑھ لی اور کتنی بعد میں پڑھیں گے. اگر آپ چھوٹا سا اوور ویو دے دیں تو اس کمیونٹی کے لیے ایزی ہوگا ہمیں ہمارے ساتھ جوائن کرنے کی. صحیح ہے بالکل. اوکے گائز جنہوں نے نیا جوائن کیا ہے کمیونٹی 18 رحیق المختوم بک سے ہم پڑھ رہے ہیں. اور پہلے ہم اور اس بک کا اس پڑھنے کا ہمارا جو میتھڈ ہے یہ ہے کہ ہم ریڈنگ کرتے ہیں. اس سیشن میں 1 گھنٹے کا یا 1.5 گھنٹے کا سیشن ہے تو اس میں ریڈنگ کرتے ہیں, ایک پیراگراف پڑھتے ہیں یا ایک ٹاپک پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم ڈسکشن کرتے ہیں, آپ لوگوں کے پوائنٹس لیتے ہیں. بیسکلی دس از ناٹ جسٹ ریڈنگ, دس از ڈسکشن بیس سیرا سیشن. تو آپ خود ہی انالائز کرتے ہیں کہ رائٹر کیا کہہ رہا ہے یا اس میں آپ اپنی ریسرچ لے کر آتے ہیں. کچھ پیجز آپ کو پڑھنے کے لیے پہلے دے دیے جاتے ہیں کہ آپ اس میں سے کوئی آپ کو لگے کسی چیز کے اوپر ریسرچ کرنے والی ہے تو وہ بھی آپ لا سکتے ہیں. اور ابھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ, جب اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا اس ٹاپک کے اوپر ہیں. پہلے 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش تبلیغ کی, 1 to 1 کی, اور ان لوگوں کو کی کہ جو آلریڈی انکلائن تھے یا آپ کو پتہ تھا کہ وہ لوگ مان جائیں گے, صرف ان لوگوں کو تبلیغ کی. ان لوگوں کو تبلیغ نہیں کی کہ جن کی طرف سے ریزسٹنس آ سکتی تھی یا جو پرابلم کریٹ کر سکتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسکلی پہلے اپنا کلسٹر مضبوط کیا. پہلے 3 سال لوگوں کو, اپنے ہم خیال لوگوں کو ساتھ ملا لیا اور بالکل خاموشی سے چھپ کے یہ کام ہو رہے تھے. اور جب 3 سال کے بعد جب انہوں نے اعلانیہ تبلیغ کی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پورا گروپ اسٹیبلش ہو چکا تھا. تو اب جو ہے نا یہ ساری جو ہم یہ محاذ آرائی کے مختلف انداز, اب یہ ساری جو ریزسٹنس ان کی طرف سے آ رہی ہے نا, تو ہمیں وہی سمجھ آ رہا ہے کہ وہ لوگ کس قدر غصے میں ہیں, کس قدر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو نلیفائی کرنے کے لیے. اور بیسکلی ان کو یہ پرابلم تھی کہ لوگ ان کی طرف نہ جائیں, کہ اس طرح کے وہ پروپیگنڈاز کر رہے تھے کہ لوگ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنیں. اور وہ کون سے ٹولز کون سے طریقوں سے کر رہے تھے تو وہ آج کے سیشن میں ہم کریں گے انشاءاللہ. تو سٹارٹ کرتے ہیں محاذ آرائی کے مختلف انداز. کوئی آپ لوگوں میں سے کوئی ریڈنگ کرنا چاہے؟ بک ہم شیئر کرتے ہوتے ہیں, اسکرین شیئر, یہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اف یو ہیو یور اون بک آپ وہاں سے بھی ریڈنگ کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں میں سے کون بک شیئر کر لیں پہلے, بک شیئر نہیں ہوئی. یس اوکے سوری, ٹھیک ہے. اب اسکرین نظر آ رہی ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. رضا بھائی آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین؟ جی مجھے نظر آ رہی ہے. اوکے دیٹ مینس سب کو آ رہی ہے. اوکے گائز لیٹس سٹارٹ. کون پڑھے گا محاذ آرائی کے مختلف انداز؟ چلے میں ہی پڑھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. بسم اللہ. جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی تو ایک بار پھر انہوں نے خود غور و خوض کیا اور آپ کی دعوت کو قلعہ کما کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے, جن کا خلاصہ یہ ہے ٹھیک ہے. اور تکذیب, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بددل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں. اس کے لیے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہمتوں اور بیہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا. چنانچہ وہ کبھی آپ کو پاگل کہتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے, ان کفار نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے, اور کبھی آپ پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے ہیں. چنانچہ ارشاد ہے. ایک سیکنڈ, یہاں پہ ایک بات میں آپ لوگوں کو ریمائنڈ بھی کرانا چاہوں گی اور اس سیرہ کا مقصد بھی آپ کو بتانا چاہوں گی کہ سیرہ پر یہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو نہیں پڑھ رہے کہ ہم صرف بس ایک سٹوری کی طرح یا ایک ہسٹری کی طرح ہم کسی کی بایوگرافی ہم پڑھ کے گزر جائیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف تو اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف پڑھ کے گزر جائیں. اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے گا نا، ان کو فالو کرے گا، تو اس کو وہی ایگزیکٹلی وہی چیزیں آئیں گی، وہی پرابلمز آئیں گے. مطلب دنیا قیامت کے قریب بھی کوئی حالات ہوں، کچھ ایونٹس ہوں، وہ سارے کے سارے ایونٹس جو ہے نا، وہ سارے کے سارے اس کا ہر ایک کا سلوشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اندر موجود ہے، سیرت کے اندر موجود ہے. وہاں سے جتنا زیادہ ہم لوگ سیرت کو ہمارے علم میں ہوگا، ہمیں وہ چیزیں پتہ ہوں گی، تو ہم اپنے پرابلمس وہیں سے سالو کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سلوشن وہیں پہ رکھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں. اور جو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے گا، اس کو یہی پرابلمس بھی پیش آئیں گے، اس کو وہی القابات دیے جائیں گے. اگر کسی کو نہیں دیے جا رہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام نہیں کر رہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تھا، جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ہم جو سیف سائڈ اور جو ہم یہ جو باتیں نا، ہنسی ٹھٹھا تحقیر استہزاء تکذیب، مطلب ان میں سے ان چیزوں سے ہم کب گزرے، کب ہمارے کسی نے ہمارے بلیف سسٹم کی وجہ سے، ہمارے جو ہماری سوچ کی وجہ سے، یہ جو ہمارے عقیدے کی وجہ سے کہاں لوگوں نے ہمیں مذاق ہمارا اڑایا، کہاں ہمیں لک ڈاؤن کیا، کہاں ہماری تکذیب کی کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، یا جو ریزسٹنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ رہی تھی ہمیں کہاں کیا. جہاں اگر ہمیں یہ چیزیں نہیں پیش آ رہی نا، تو پھر ہمیں کام شروع کرنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں ہمیں پیش آئیں. اور ان چیزوں کو بتانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں اس طرح کی ہمارے ساتھ کوئی چیزیں کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، ہمیں لک ڈاؤن کرتا ہے، تو اور یا پھر ہم نے کوئی پروجیکٹ ہے ہمارا ایسا، یا ہم نے کوئی کام شروع کیا، تو یہ والی چیزیں ضرور ہمیں پیش آئیں گی. تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے. ایک داعیے دین کو، یا ایک بندہ جو واقعے میں جو اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کرنا چاہتا ہے نا، تو وہ ان چیزوں سے گزرے گا. تو اس کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں اس کے ساتھ پیش آئیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دی ہیں کہ تم لوگوں کے ساتھ بھی ہوئیں گی. تو اب یہ دیکھیں، اب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ان کو القابات دے رہے تھے، اور یہ کس طرح کے لوگوں کا یہ ٹول ہوتا ہے، جیسے مذاق اڑانا، اور مقصد کیا ہوتا ہے، اٹینشن دوسری طرف ڈائیورٹ کرنا، یعنی کہ جو باقی جو آڈینس ہے، جو باقی لوگ سن رہے ہیں، ان کو ڈائیورٹ کرنا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس طرح چوٹ کر رہے تھے، ان کے اوپر کیسے اٹیک کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو. مطلب یہ ایک لو انٹیلیکٹ لوگوں کا ٹول ہوتا ہے کہ وہ بات کے اوپر نہیں آتے، نہ اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں، بلکہ وہ انسان کی پرسنالٹی کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی انٹیلیکچوئل لوگوں کا کام نہیں ہوتا. آپ کو جو لاجک آپ کو دیا جائے، آپ اسی کے مطابق آپ نے بھی جواب بھی دینا ہے. تو اب دیکھیں کہ ہم یہ ساری والی چیزیں آگے پڑھیں گے نا، تو یہی سمجھ آ رہا ہے کہ ان لوگوں کے جو لاجکس بہت کوئی لاجیکل ان کے آنسرز نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بتا رہے تھے، تو وہ اس کو لاجک سے کاؤنٹر نہیں کر رہے تھے، صرف الزام لگا رہے تھے. تو ٹھیک ہے رضا بھائی، آپ پڑھیں. جادوگر ہونے کا الزام لگاتے تھے. انہیں حیرت ہے کہ خود انہیں میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور کافرین کہتے ہیں کہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے. یہ کفار آپ کے آگے پیچھے پرغضب مغانہ نگاہوں سے اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ اچھا، چلتے تھے. پرغضب اور منتقمانہ، یعنی کہ انتقام لینا چاہتے تھے نا ان نگاہوں سے. ٹھیک ہے، نیکسٹ. اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے. قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ یقیناً پاگل ہیں. اور جب آپ کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آپ کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام موجود ہوتے، تو انہیں دیکھ کر مشرکین استہزاء کرتے ہوئے کہتے، اچھا یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے. جو اللہ کا ارشاد ہے، جواباً اللہ کا ارشاد ہے، کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ عام طور پر مشرکین کی کیفیت دہی تھی کہ جس کا نقشہ ذیل کی آیات میں کھینچا گیا.
اچھا اس کا آیت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے تھے اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے یہی گمراہ ہیں, حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے. صحیح. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ان کو مسئلہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مسئلہ نہیں تھا, بلکہ اس آئیڈیالوجی سے مسئلہ تھا کہ جس کی طرف لوگ جا رہے تھے, اور وہ اتنے انسیکیور تھے کہ اگر سب لوگ ان کو فالو کرنا شروع ہو جائیں گے تو ہماری اجارہ داری وہ چلی جائے گی. تو اس وجہ سے یہ سارے ٹولز انہوں نے اس لیے یوز کیے, مذاق اڑانا, پھر لک ڈاؤن کرنا کہ اچھا یہ لوگ ہیں جی, یہ حضرت ہیں جن کو ہمیں سے سردار چوز کیا, ایک غریب سا یتیم سا بندہ ہے, تو اس طرح کر کے مذاق اڑاتے تھے. تو آپ لوگ بتائیں اس میں سے آپ لوگوں کو کیا سمجھ آئی جو یہ والا ہم نے پڑھا ہے؟ کون بتائے گا کوئی؟ اس میں تو سیدھا لکھا ہوا ہے نا کہ جو مشرکین تھے وہ صحابہ کرام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے, اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات تھی ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ جو, کیونکہ اس دور کے اندر غلام زیادہ ہوتے تھے نا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وہ طبقہ ان کے ساتھ آیا تھا جو بالکل غلام تھا, جن کی وہاں پہ کوئی عزت نہیں تھی. تو ان کو یہ لگتا, وہ اپنی طرف سے یہ مسخرہ کرتے تھے کہ یہ جو غلام ہیں یہ ان کے ساتھ کیسے پوری دنیا کو فتح کریں گے اور یہ نیا دین کیسے لے کے آئیں گے نا. تو وہ اس سینس میں صحابہ کرام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ اس وقت تو نسلوں کے اوپر چلتے تھے نا, یہ قبیلہ بڑا ہے, کوئی قبیلہ بڑا ان کے ساتھ نہیں تھا. تو مقصد کیا تھا؟ یہ لگتا تھا کہ ان کے ساتھ گائز مقصد کیا تھا یہ اس مذاق اڑانے کا؟ ایکچولی عائشہ اس میں یہ میں بات دیکھ ایڈ کروں گی کہ اصل میں نا وہ تھک چکے تھے جب سے پہلے, تو انہوں نے اس کو بہت لائٹ لیا اس چیز کو کہ چلے یہ نماز روزہ کی عبادات سے ریلیٹڈ, تو وہ یہودی علماء کو ہمیشہ سے وہ دیکھتے آئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کا چلو اس کو لگے رہنے. لیکن جب انہوں نے اس کی اسٹرینتھ دیکھی کہ بہت, اور پھر بہت جو کمزور طبقہ مائل ہو رہا تھا, تیزی سے اسلام جو ہے نا وہ پھیل رہا تھا, اس کے بعد وہ اس کو روکنے کی کوشش شروع کر دی. اب جب روک نہیں پاتے تھے نا کسی چیز کو, جب آپ اس کو لاجیکلی نہیں روک پاتے, اس کا کوئی سد بات نہیں کر پاتے, تو پھر اگریشن میں آ کے انسان ایسے رسپانس کرتا ہے جیسے مذاق اڑانا, پھر انتقامی رویہ اختیار کرنا, پھر 10 ترازیاں بھی آگے آپ پڑھیں گے اس میں آئیں گی, اور پھر جو ہے عجیب و غریب سی ڈیمانڈ لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ایسی ڈیمانڈس کرتے تھے کہ مطلب ہلکا کرنا چاہتے تھے لوگوں کی نظر میں, اس کی پاور کم کرنے, اس کے اثرات کم کرنے. یعنی کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ تھا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ تھے جو ایمان والے تھے, اور ایک طرف جو ابھی نان مسلمس تھے. وہ امیجن کریں کہ اصل میں ان نان مسلمس کے لیے یہ سارا پروپوگینڈا, یہ ساری جو دوڑ دھوپ کر رہے تھے نا, ان لوگوں کے لیے کر رہے تھے کہ وہ لوگ دیکھیں کہ یہ تو کوئی خاص چیز نہیں ہے, اور جب کسی چیز کا مذاق اڑایا جائے تو ہم اس چیز کو, اس کی طرف تو نہیں جاتے نا, ہم بھی اس کو لک ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں جس چیز کا مذاق, جب کوئی چیز ان امپورٹنٹ ہو. خاص طور پہ جس کو ایلیٹ طبقہ جو ہے نا جس کی طرف مائل ہو, تو آٹومیٹیکلی باقی جو ہے نا وہ بھی اسی کے پیچھے چلتے ہیں, ٹرینڈس کے پیچھے, جیسے آج کل بھی. اور زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ انہیں کے پیچھے چلتے ہیں. جو اس طرف آتا ہے نا, حق کی طرف آتا ہے, وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں, تو اپنی سوچ کے ساتھ اس طرف آتے ہیں. ادروائز لوگ جو ہے بس دیکھا دیکھی اور بلائنڈ فالوئنگ اور یہ ایلیٹ کو ہی فالو کر کے, تو اب تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو لیتے ہیں, اور زیادہ تر لوگ بے ہدایت یا پھر وہ حق کی طرف نہیں آتے. ٹھیک ہے, تو ان کا یہ مقصد میں ہم وہ چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ جو لوگ حج کے لیے آتے تھے, مطلب پہلے بت رکھے ہوتے تھے, تو جو وہ مکہ والے تھے, قریش تھے, وہ ان حاجیوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے, یہ دیوانہ ہے, اس کی باتیں نہ سنو. تو یہ بھی تو ان کی بےعزتی کرتے تھے, یا نعوذ باللہ ان کی تہذیب کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس کی بات کو نہ سنو, کیونکہ اس وقت تو بہت تیزی سے اسلام پھیل رہا تھا. تو اس چیز کو ہم اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ان کو یہ پچھلا ہم نے یہی پڑھا کہ وہ حجاج کو روکنے کے لیے بھی وہ لوگ, انہوں نے پہلے سے پرو ایکٹیو اپروچ تھی کہ کیونکہ باہر سے لوگ آئیں گے, تو اس کی بات تو ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ کیا, جس کو بتاتا ہے وہ بندہ تو بالکل ہی حجاج تو ان کی بہت بڑی ٹینشن تھی. جب حج کا ٹائم آتا تھا تو ان کو ان کی
بے چینی اس طرح بہت بڑھ جاتا تھا کہ اب تو یہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے. پہلے تو صرف مکہ تک محدود تھا نا. تو حج کا ایونٹ ایسا ہوتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فلی ایکٹیو ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطلب شیب ابی طالب کی گھاٹی سے بھی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی ہے، جبکہ ایک سخت ترین دور سے گزر رہے تھے. تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو جو ہے نا وہ 3 سالوں میں اس ایونٹ کو مس نہیں کیا. اور وہ لوگ بھی فل اس ٹائم پورے پاور کے ساتھ جو ٹکراتے تھے. تو ایک یہ حج کا موقع ایسا ہوتا تھا جب پاور شو ہوتا تھا دونوں طرف. بالکل. تو وہ یہ پچھلا ہی ٹاپک تھا کہ وہ ان کی پرو ایکٹیو اپروچ تھی. ان کو پتا تھا کہ اب لوگ باہر سے آئیں گے حج کے لیے تو اب یہ بتائیں گے. تو وہی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے یوز کیا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلتا اگر قریش اس طرح لوگوں کو جا کے نہیں بتاتے کہ اس کو نہیں سننا، یہ تو جادوگر ہے، یا اس سے لوگ بدل جاتے ہیں. تو لوگوں نے بھی کہا کہ یہ کیا کون بندہ ہے. نبی اللہ تعالیٰ نے انہیں دشمنوں کے ذریعے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیمپین کی ایڈورٹائزمنٹ کرا دی. تو اگلا ہم ٹاپک پڑھتے ہیں، محاذرائی کی دوسری صورت. جی کون پڑھے گا؟ ریڈنگ کون کرے گا؟ میں کروں؟ ٹھیک ہے، آپ کریں حفصہ. محاذ رائے کی دوسری صورت، آپ کی تعلیمات کو مست کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، تعلیمات سے لے کر شخصیت تک کو واہیات اعتراضوں کا نشانہ بنانا، یہ سب اس کثرت سے کرنا عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے. چنانچہ یہ مشرکین قرآن کے متعلق کہتے اساطیر الاولین اکتتبھا فیہا تملی علیہ بکرۃ واصیلا، یہ پہلو کے افسانے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا لیا ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح شام تلاوت کیے جاتے ہیں. ان ھذا الا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخر. ہے جسے اس نے گڑھ لیا اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کی اعانت کی ہے. مشرکین یہ کہتے تھے یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے، اور یہ کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. قرآن شریف کے بہت سے مقامات پر مشرکین کا رد بھی کیا گیا ہے، کہیں اعتراض نقل کر کے اور کہیں نقل کیے بغیر. یعنی کہ ساتھ ساتھ جو ہے وحی کے ذریعے بھی ان کے جو ہے رسپانس دیا جاتا تھا. باقاعدہ ان جو اعتراض کرتے تھے تو اس کا آیات کے ذریعے جواب دیا جاتا تھا، اور بعض جگہ پہ جسٹ اس کو ان کے اعتراضات کو رد کر دیا گیا ہے. اور گائز یہی بات ہوتی ہے کہ زیادہ تر لوگ پھر پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہوئے، اور ہمیشہ سے لوگ پروپیگنڈا کا شکار ہو کر کہ جیسے یہ انہوں نے کہا کہ یہ تو پچھلوں کی کہانی ہے، بس کچھ خاص چیزیں نہیں ہیں، ویسے ہی کہانیاں ہیں. تو جو لوگ تھے سن رہے تھے وہ یہ کہتے تھے ہاں ویسے کہانیاں ہیں تو اس میں کیا سچی بات ہے یا اس میں کیا خاص بات ہے. تو اس کو کہانیاں سمجھ کے انہوں نے قرآن کو نہیں لیا، انہوں نے اسلام کو نہیں لیا اور اسی چیز کے اوپر ہے. تو زیادہ تر لوگ اسی کے اوپر رہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنی عقل استعمال کی. تو یہ جو ساری ہے نا یہ اصل میں وہ انٹلیکچوئل وارفیئر کھیل رہے تھے، کر رہے تھے اگینسٹ مسلمس. تو اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے. سنتے ہی نہیں تھے اس بات کو نا، آپ قرآن کو سنتے ہی نہیں تھے، ان باتوں سے ہی رک جاتے تھے. تو جن لوگوں نے سنا، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آئے تو کہتے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کہ اگر ہم سنتے اور غور کرتے. تو اصل میں یہ مقصد یہ تھا کہ سنے ہی نہ. وہ فرسٹ اسٹیپ پہ جو لوگ رک جاتے تھے. تو جن لوگوں نے سنا حق پھر ان کے سامنے بہت سارے لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کیا. تو نہ سننا بھی یعنی کہ خود سے ہماری خود سے بھی اسٹرگل ہونی چاہیے، ہمیں باتوں پہ نہیں بلیو کرنا چاہیے، اور ہماری ذاتی بھی ایک جو ہے اپروچ ہونی چاہیے کسی بھی چیز تک، حق تک پہنچنے. دیکھیں آج بھی نا کوئی اگر باقی اسکالر سے اور باقی لیڈر سے کوئی ڈفرینٹ بات کرتا ہے نا تو وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں اتنا پروپیگنڈا کہ دیکھو اس کے وہ شلوار قمیض نہیں پہنتا، اس کا تو وہ پینٹ شرٹ پہنتا ہے، اس کی تو داڑھی اتنی اس کی لینتھ نہیں ہے تو اس کو نہ سنو. تو لوگ اسی پروپیگنڈا کا شکار ہو کے نہیں سوتے، حالانکہ حق وہی ہوتا ہے. اور باقی جو باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں نا لوگ اسی کو سن کے تو کہتے بھی ہیں لوگ کہ ہمیں تو منع کیا گیا ہے کہ اس بندے کو نہیں سننا یا اس کی بات نہیں مانی ہے، کیونکہ ان کا دماغ بھی اتنا زیادہ اس کو پہلے ہی بتا دیا جا چکا ہوتا ہے کہ اور لوگ اسی کے اوپر رہتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ جو صرف اپنی عقل سے استعمال کرتا ہے کہ ہاں بندہ بات تو صحیح کر رہا ہے تو اس کو وہ لوگ پھر اس کو لے لیتے ہیں. تو ادروائز زیادہ تر اسی کے اوپر رہتے ہیں سنی سنائی بات پہ، اور اپنے فرقے اور اپنے اسکالرس کی بات کو ہی مان کے تو اپنا دماغ نہیں کھولتے.
تو عائشہ اس کا پیج چینج کر لیں. سوری کافی دیر سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ لوگ پڑھ کہاں رہے ہیں. خیال سے ایک چیز یہ خیال میں دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جس بندے کے بارے میں یہ رائے لوگوں کی ہے کہ اس کو نہ سنو، تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ علماء کے اس بارے میں کیا رائے اس شخص کے بارے. تو اپنی مرضی سے کوئی بھی بندہ لاجیکل بات کر رہا ہے تو اس کو قرآن کے متعلق ہم محتاط رہیں گے، اس میں تھوڑا سا محتاط ہوں گے کہ علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ ہمیں خیال سے ذہن نشین کر دینا چاہیے. تو پھر ہم یہ نہیں کر سکتے نا کہ جو علماء کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو نہ سنیں. مطلب یہی بات کی. علماء آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری بکس کو بھی پڑھنے سے منع کرتے ہیں. مطلب ایون مولانا مودودی کی بکس پڑھنے سے بھی منع کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بک نہیں پڑھنی. تو یہ ہم کیا کریں کہ نہ پڑھیں، خود پڑھیں، دیکھیں، خود انالائز کریں. ہم خود انالائز کریں کہ وہ بات جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے غلط. یہی تو سیرہ ہمیں سکھا رہی ہے کہ خود انالائز کریں. اللہ تعالیٰ نے خود سب انسانوں کو عقل دی ہے. فالوور نہیں بننا کہ کسی کو بس فالو کرتے رہے. قرآن نے بار بار کہا کہ اپنے آباء و اجداد کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی پر رہیں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے. اسی کو تو قرآن بار بار نگیٹ کر رہا ہے. اسی کو تو پوری کی پوری سیرہ ہے کہ وہ لوگ ابھی یہ جو بک ہم نے بھی سٹارٹ کی نا، تو اس میں یہی تھا کہ جو ہم نے ہسٹری پڑھی، عربوں کی ہسٹری، کہ کیونکہ وہ مکہ میں تھے، کعبہ کے متولی تھے، تو وہ خود کو دین کے اوپر سمجھتے تھے اور بالکل ٹھیک دین کے اوپر سمجھتے تھے. اور باقی لوگ جو تھے ان دین کا مرکز بھی کعبہ تھا، حرم تھا، مکہ ہی تھا. تو وہ ان کو لوگ فالو کر رہے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں فالو کر رہے تھے کہ یہ کوئی نیا دین لے کر آیا ہے. تو ہم خود بتائیں کہ کون سا دین ٹھیک تھا. کیا اہل مکہ کا دین ٹھیک تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو تو وہی کر رہے تھے کہ یہ نیا دین لے کر آئے، اس کو نہیں چلو، اصل میں اس کے پیچھے نہیں چلو، اصل دین والے تو ہم ہیں. تو یہ تو ہم نے خود اپنی عقل سے دیکھنا ہے. جس چیز سے منع کر رہے ہیں اسکالرز بھی منع کر رہے ہیں، کچھ ہمیں کتابوں سے، کسی خاص کتابوں سے منع کر رہے ہیں، تو ہم خود پڑھ کے دیکھیں کہ کیا وہ صحیح ہے. ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ ایک بچپن سے نا ہم لوگوں کی ایک سائیکی بھی بنا دی جاتی ہے کہ بس جو پیرنٹس کہہ رہے ہیں، جو ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں، بس ہم نے وہ سننا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو شروع سے اس چیز پہ لے کے آنا ہے کہ وہ خود سے ریسرچ کرنا سیکھیں. صحیح سنی سنائی بات پہ یعنی بات نہ مانیں بلکہ خود تحقیق کریں. سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ قرآن اور اس کا ترجمہ، اور پھر اس کے بعد جو وہ بکس پڑھیں تو وہ خود سرچ کریں کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے. بالکل. کیونکہ آج کل کے علماء پہ ہم اس طریقے سے اب ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتے. جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب کو پتا ہے کہ کتنی عجیب سی چیزیں ہو رہی ہیں کہ کوئی بھی ایسا نہیں رہا سوائے یعنی جو کچھ پرانے اچھے اتھینٹک لوگ رہ گئے. ادروائز تو اب جو لوگ ہیں آپ ان پہ ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتے. بالکل. اور یہ دجال کی بہت بڑی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ دجال تب آئے گا کہ جب اسکالرز بھی اس کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں گے، تب دجال آئے گا. تو یہ والی ساری چیزیں، اور یہ مبشرہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اپنے بچوں کو یہ کہہ دیں کہ جو میں بتا رہا ہوں نا وہی صحیح ہے. بچوں کو ہم اس قابل کریں، اتنا وہ لوگ ان کو وہ ٹولز دیں کہ وہ خود ہی اس قابل ہوں. 10 سال کے بعد، 20 سال کے، 25 سال کے بعد وہ جس سچویشن میں جائیں وہ بھی اپنے انالائز کر کے اس چیز کو لیں. نہ کہ صرف یہ کہ جو ہم ان کو دے رہے ہیں، ہم ایز اے پیرنٹس ان کو دے رہے ہیں، ہمارے بچے بھی ایسا نہ ہو کہ بس اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر لیں. تو اور کوئی بات کرنا چاہے گا؟ مسئلہ تب آتا ہے جب ایک بندہ گوگل پہ حدیث سرچ کر لیتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں مفتی ہوں، میں فقیہ ہوں اور میں اس سے مسئلہ نکال لوں گا اور میں اس سے دین کی کوئی رولنگ ایکسٹریکٹ کر لوں گا. تو ایسا نہیں ہے. دین میں کوئی رولنگ آپ نے جب ایکسٹریکٹ کرنی ہے نا تو ایک اس کے لیے پورا ایک بیک گراؤنڈ نالج چاہیے آپ کو. سیاق و سباق میں ایک ٹریڈیشنل اسکالرس کی بات نہیں کر رہا، میں نعمان علی خان کو سن رہا تھا، بہت ہی زبردست انہوں نے بات کی کہ جو گوگل ایک بندہ اس کا کوئی اتھینٹسٹی کچھ بھی نہیں ہے، وہ گھر بیٹھے بیٹھے گوگل پہ حدیث سرچ کر لیتا ہے. لیٹ سپوز داڑھی کے معاملے میں لے لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ داڑھی کو معاف کرو، تو اس نے گوگل پہ سرچ کر لیا، اچھا حدیث یہ ہے. تو اب جو بندہ ذرا سا بھی کاٹتا ہے وہ اس کو کہے گا کہ بھائی تم اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو. حالانکہ حدیث کے اور مجموعے بھی موجود ہیں جس میں صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مٹھی کے بعد داڑھی کے بال کاٹے. ٹھیک ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ آپ کوئی بھی بندہ, ہر بندہ اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا گھر بیٹھے بیٹھے کہ میں ریسرچ کی ہے, میں نے حدیث پڑھ لی ہے, میں نے یہ کر لیا ہے, تو اب میں اس اہل ہوں کہ میں فتویٰ دے سکوں, میں اس اہل ہوں کہ میں دین کی کوئی رولنگ اس سے اپنے سے فتویٰ دے دوں, جاری کر دوں. تو ایسا نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو پراپر, جیسے یہاں پر کسی نے کہا نا کہ جو علماء ہیں وہ بہت کم رہ گئے, آپ کی نظر میں علماء کیا ہے جو کم رہے ہیں؟ یہ بھی پہلے دیکھنا لینا چاہیے کہ آپ کن کو علماء آپ نے سمجھا ہوا اور کن کو نہیں سمجھا ہوا. ٹھیک ہے, تو جہاں تک ہو جو بندہ ہم علم میں زیادہ ہے اس کی عزت تو کرنی چاہیے, ان سے رائے لینی چاہیے, اور ان سے لوگوں کو دور نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات, فساد اور بربادی تب ہوگی جب ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالیں گے کہ علماء جو ہیں وہ باعث ہیں, علماء غلط چیزیں پھیلاتے ہیں. تو اس سے جو نیک, جو اللہ کے نبی کے منہج کو صحیح سے لے کے چلنے والے بھی لوگ ہیں نا, ان کی بھی کیا ہو جائے گی, آپ مائنس کر رہے ہیں ان کو بھی. تو اس معاملے میں بہت احتیاط کے ساتھ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ جب ہم علماء کے بارے میں بات کریں, قرآن میں ہوتا ہے جگہوں پر اللہ نے علماء کی تعظیم بیان کی, تو ان سب کو ہم نہیں بھلا سکتے. علماء کی اصل ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے نا کہ جو علماء ہیں وہ کون ہے. صرف علم حاصل کرنے والا یا علم کو آگے پھیلانے والا عالم نہیں سکتا جب تک کہ وہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن یا اپنے کردار اور اپنے ایکشنز کی بھی بات کو چھو نہیں کرتا. عالم اور وہی ہے اصل میں دین نا, وہ علماء کا, اسلام جو ہے نا وہ علماء کا دین نہیں ہے, وہ عاملین کا دین ہے. تو اس پہ عمل کرتا ہے مسلمان. پریکٹیکل اپلیکیشن جو ہے وہ عالم ہوتا ہے. اگر اس کے اندر پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اور اس کے کردار میں وہ اوصاف نہیں ہے کہ جو وہ تعلیم بتا رہا ہے یا جو نالج وہ آگے ٹرانسفر کر رہا ہے اس کے اپنے ایٹریبیوٹس کے اندر وہ نہیں ہے, تو وہ عالم نہیں ہو سکتا. بالکل. اور آج کل دیکھیں یوٹیوب پہ ہیں, ہر قسم کے اسکالر تک ہماری ایکسیس ہے. تو جو آپ کو جو لیکچر دے رہا ہے یا جو آف کورس سننا چاہیے ان کو, کیوں مطلب وہ ایک اپنی بھی بیچ میں اپنی تھاٹ بھی بیچ میں شامل کر رہے ہیں. تو ایک کے اوپر نہ رہیں, ایک تو ایک اسکالر کے اوپر نہ رہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ بکس کو جب خود پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ والی اصل میں چیز یہ ہے, لیکن اس اسکالر نے اپنی بھی بیچ میں رائے شامل کی ہے. تو اصل چیز تو وہ ہے نا کہ آپ نے پھر اگر کوئی چیز وہاں سے لی ہے لیکن اس کو پھر میں یہاں پہ رائے دینا چاہوں گی. میں اس کے ایمفسائز کرتے ہیں کہ سیرہ جب پڑھ رہے ہوں نا تو, اور یا تفسیر جب پڑھ رہے ہوں تو ایک کتاب کو یا ایک ایرا کو جو ہے وہ آپ نے ملحوظہ خاص نہیں رکھنا, بلکہ آپ نے اولڈ, نیو اور یعنی کہ جو ایڈوانس ہے, تین ایراز کو اپنے سامنے رکھیں گے اور تین الگ الگ رائٹرز کو اپنے سامنے رکھیں گے, تو آپ کو تقابلی جائزہ آپ لینے کے قابل ہوں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا زیادہ اوتھینٹک ہے. ایک سیرہ پڑھنے سے یا ایک تفسیر پڑھنے سے نہ ہو سکتا ہے آپ خود بھی کنفیوز ہو جائیں. سر ایک بڑی بات یہ بھی ہے نا کہ سب سے پہلا سورس جو ہے نا وہ قرآن ہے. قرآن واحد سورس ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کے تابع تھے. اللہ تعالیٰ نے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قرآن کے علاوہ نہیں چلتا تھا. جو اللہ کا حکم ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تابع تھے. اس کے بعد حدیث سورس ہے. اب جب ہم ان دونوں چیزوں سے دور ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ کون سا عالم صحیح بات کر رہا ہے یا کون سا عالم غلط بات کر رہا ہے. بالکل, کیونکہ ہمارے پاس وہ پیمانہ ہی اسی نہیں لیے ہے, ہمیں دو کرائٹیریا ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ کیا چیک کرنا ہے. 2 یا 3 ہمیں بکس رکھ کے تکفل کرنا چاہیے. لیکن آپ بغیر کسی عالم کے آپ خود سے جسٹ قرآن کو اسٹڈی بھی نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے جیسے آپ فزکس بایو نہیں پڑھ سکتے ہیں ٹیچر کے بغیر, استاد کے بغیر. نہیں, وہ جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں حفصہ, جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں آلریڈی, جو ان کی بات کریں تفاسیر, وہ تو انسان خود سے تو نہیں پڑھ رہا نا, وہ تو کسی اور کی ریسرچ ہے اس کو آپ پڑھ رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ آپ مطلب وہ ریسرچ اس کو پڑھنے کے لیے تو آپ کو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے نا. اب یہ جیسے تین کہیں ڈفرینٹ سمجھنے کے لیے ضرورت ہے. ہاں جی, آپ کو جیسے کہ آپ رحیق المختوم کو اپنی سیرہ سیشن پہ لے رہے ہیں, جسٹ ہم بیٹھ کے اس کی ریڈنگ کر رہے ہیں, تو آپ وہ چیز گین نہیں کرے. جب ہم جہاں پہ ادھر مذاکرہ علم کی جان ڈسکشن کر رہے ہیں تو وہ جو جان لیتے ہوتے ہیں, تو یہ آپ کو پھر بھی ایک گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے. پھر فلٹر کرنا ہے اپنے آپ کو. آپ کا جتنا سالڈ آپ کے پاس علم ہے نا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے ڈرنے والے سب سے زیادہ علماء ہی ہیں. تو علماء میں آپ اب سب سے پہلی کیٹیگری جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ہے خشیت.
اور پھر یہ اس کے بعد جو ہے کہ آپ کو خود شرح صدر ہوگا تو ہی آپ فلٹر کر سکیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جب آپ خود ہی آپ بلائنڈ ہیں, آپ کو نہیں پتا جو بتا رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے آپ جو ہے خواتین کی نماز صحیح ایسے مردوں جیسی نہیں ہے, کوئی کہہ رہا ہے مردوں جیسی ہے, تو یہ اب کسی کو کیسے پتا چلے گا؟ تو اس کے لیے اس کا خود سے جو ہے نا علم حاصل کرنا ضروری ہے, اور اتھینٹک سورس. بالکل. اور یہ جو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی شور. کہ ایک تو جو اللہ تعالیٰ نے نا انسان کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز رکھی ہوئی ہے, تو اتنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ ہم اتنے کنفیوز ہو جائیں گے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس علم کی کمی ہوتی ہے. تو جو قرآن مجید میں کچھ باتیں اتنی سیدھی اور دو ٹوک ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ڈیپتھ کی ضرورت نہیں ہے یا کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ باتیں ہیں جو پیمانہ ہے صحیح اور غلط کو ناپنے کا. تو جب وہ ایک انسان قرآن مجید کو خود پڑھ لے, ترجمے سے پڑھ لے یا عربی سیکھ کے پڑھ لے اور سمجھ لے کہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, تو اس کے بعد پھر وہ کسی بھی عالم کو سنے گا نا, تو وہ بس مسئلہ یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے کہ عالم کو سننا نہیں ہے یا عالم غلط ہے عالم برے ہیں, بس آپ نے بلائنڈلی نہیں سننا, آپ اس کو کراس چیک کرنا ہے. چھوٹا سا پرابلم ہے. میں یہاں ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب بھی ہم کسی عالم کو سنیں تو ہمیں اتنی سینس ہو کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث سے کیا وہ ہمیں اتھینٹک بات بتا رہے ہیں, ہمیں اتنی سینس ہونی چاہیے. اس کے لیے ہمیں خود بھی ہمیں اس کے لیے پڑھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو چیز شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو. تو دل کو ہی گواہی کے لیے بنایا گیا کہ آپ کا دل خود آپ کو بتاتا ہے کہ کون سی چیز ٹھیک ہے اور کون سی چیز غلط. تو میرا خیال ہے جو تدبر والی بات ہے نا, کہ آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں پھر آپ اس کے بارے میں سوچیں, غور کریں, پھر آپ کو خود چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں. دیکھیں ابھی جیسے یہ لیکن میں یہاں پر نا تھوڑا سا نا میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایک مسئلہ وہ نہیں پتا چل رہا تھا. میں یوٹیوب سے اتنے علماء کو سنا, کبھی کوئی بتا رہا ہے, کوئی بتا رہا ہے, لیکن جب میں نے خود قرآن کی آیت پڑھی, تفسیر پڑھی, حدیث پڑھی, تو پھر مجھے سمجھ نہ آئے کہ یہ علماء اس قدر اس بات کو کیوں بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے تھے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ جس بات کا مجھے نہیں پتا ہوتا نا, اللہ جانتا ہے, مجھے کوئی کانسیپٹ کلیئر کروا ہی نہیں سکتا, لیکن جب اس کی ریزننگ دیکھیں نا, اس کی ریزننگ کیا ہے؟ اس کی ریزننگ یہ ہے کہ جو فصاحت اور بلاغت عربی زبان کے اندر ہے وہ اس کے اردو ترجمے میں نہیں آ سکتی. ایگزیکٹلی. اس چیز کو آپ کو سب سے پہلے پرائرٹائز کرنا ہے کہ جو عربک کی فصاحت اور بلاغت ہے نا, وہ آپ اردو ترجمے کے اندر اس کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو عربی کی گرامر کا جو یعنی کہ وہ آپ کو کس میرے ذہن میں دیکھیں اب آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی. ہم اس ٹاپک کے اوپر الگ سے سیشن کر سکتے ہیں. فی الحال میرا خیال ہے کہ ہمیں تفسیر کنٹینیو کرنی چاہیے, کیونکہ اب کراس ٹاک شروع ہو رہی ہے, بات سے بات نکل رہی ہے. ہم اس پہ الگ سے سیشن رکھ لیں گے. فی الحال ہم تفسیر کنٹینیو کریں. جی بالکل وقار بھائی. اچھا میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں جس میں کنفیوژن ہے, وہ میں دور کر دیتا ہوں, کیونکہ اتنی بحث ہوئی ہے. تو میں نے جو سمجھا وہ یہ ہے کہ وہ بہت سے ایسے علماء ہیں جو یوٹیوب پہ نہیں ہیں مگر وہ مساجد کے اندر صحیح دین پڑھا رہے ہیں. ہم ان کی بات نہیں کر رہے کہ آپ ان کو نہ سنیں. جو مساجد کے اندر اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہے ہیں ان کو ضرور آپ سنیں, ان کے ساتھ پڑھیں, ان سے پڑھیں. مگر یہاں پہ بات ان علماء کی ہو رہی ہے جو کہ صحیح نہیں پڑھاتے. تو جو کنفیوژن ہے وہ یہی ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی علماء کو نہیں مانتے. ہم ان علماء کو ضرور سنتے ہیں جو مسجد کے اندر اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کر رہے ہیں. پلیز اب سسٹر حفظہ آپ کنٹینیو کریں. رضا بھائی آپ اس بات کو اتنا اسٹریٹ یہ کر دیں نا, یہ نہیں بات کرنی کہ کون سے علماء, ہم صحیح علماء کی بات نہیں کر رہے, ہم غلط علماء کی بات نہیں کر رہے, نہیں, ہم علماء کی بات کر رہے ہیں, اس میں سارے آ جاتے ہیں. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ صحیح ہے یا غلط علماء, ہم تو نہیں یہ جج کر سکتے نا کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو ہم نے بلائنڈلی کسی کو فالو نہیں کرنا,
ہمارے پیچھے سورس کیا ہے اوتھینٹیکیٹ اس کو ویریفائی کرنے کا، وہ قرآن ہے. قرآن ہمارے پاس موجود ہے. عربی لینگویج کو ضرور سیکھنا چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی ان ڈیپتھ نالج چاہیے. لیکن اگر ہم نے نہیں بھی سیکھا نا، یہ میرے خیال سے سب سے خوبصورت بات انہوں نے کی ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ علماء جو ہیں وہ بالکل غلط ہیں. بہت ہی خوبصورت بات کی، اور یہی اصل میں جواب بھی ہے جو شروع میں نے بات کی تھی کہ علماء کو ہمیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. ہمیں ہمارے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہو کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون صحیح نہیں کہہ رہا. اب ہم ایک دم سے ہم سب کو مائنس نہیں کر دیں گے. ہم یہ نہیں، انہوں نے بات کی ایک کرنے کی یہ خشیت کا نام ہے، تو خشیت کیا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن تو گائز ہم ہم نے جب علماء کہتے ہیں تو سب مائنس ہو جاتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم یہ جان سکیں کہ کون سا عالم صحیح بات کر رہا ہے کون سا نہیں کر رہا. اور پھر اس بھی کے ہم لیے پبلکلی یہ نہیں کہیں گے کہ علماء جو ہیں وہ غلط ہیں اور یہ وہ. بس لیکن یہ ایک امپریشن غلط جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں جو نئے نئے دین پر آئے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی، اور باقی کرائٹیریا، عام مسلمانوں کے لیے بھی. تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. باقی ابھی جو آپ کی بات ہے نا، یہ محاذ آ رہا ہے کہ چوتھی صورت میں ہم اسی کو یہی کو پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر وہاں پہ ڈیٹیل میں ہم یہ والی چیز ڈسکس کریں گے. لیکن گائز صرف یہ کہ کرائٹیریا ہمارے پاس جو ہے نا، ہم اس کے اوپر ہماری گریپ ہو. اور وہ کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ کرائٹیریا حدیث ہے، وہ کرائٹیریا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو ہم نہیں پڑھیں گے نا، تو ہمیں اس کا فلسفہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا. کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر تھے، جس مقصد کے اوپر تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس مقصد کے اوپر تھے، وہ آج ہمیں نظر نہیں آتا، اپنے اسکالرز میں بھی نظر نہیں آتا. تو وہ جب وہ اس کے اوپر ہماری اتنی گریپ ہو، ہم نے اتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرپز آف لائف کیا تھا. اب یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرپز آف لائف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صرف تزکیہ نفس کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، تو کبھی بھی نہیں کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف مدینہ میں دیکھیں، وہ صرف غزوات میں گزری تھی، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے گزری تھی. اور آج کل کے ہمیں سب یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے صرف اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی برائیوں کو نکالنا ہے، اپنے اندر اچھائیاں لے کر آنی ہے، تو کام ہو گیا. تو کام تو نہیں ہوا نا. یہ تو پہلی سیڑھی کے اوپر ہم کھڑا کر کے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بس اسی کے اوپر کھڑے رہیں. تو اوپر تک تو نہیں پہنچا رہے نا ہم. اسلام کے لیے ہم اگر ہم پڑھ لیں نماز روزہ، وہ تو پہلی سیڑھی وہ تو ہے ہی مسٹ. لیکن اصل میں کام تو اپنے بلڈنگ کے اوپر پہنچنا ہے نا. تو یہ ہم خود یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ جو بھی واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم نے پاور نہیں پکڑی اور ہم اسی میں رہے کہ بس اپنے اوپر کام کرنا ہے. تو آج کل کے ہمیں سینیریو میں بہت اچھی طرح چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ صرف اسلام کیا ہے، اور وہ صرف ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے ہمیں پتہ چلے گا. اور اسی کے اوپر اسی کے اوپر آنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے اوپر انہوں نے زندگی گزاری، جس مقصد کے اوپر صحابہ نے زندگی گزاری، تو وہ ہم خود چیک کر سکتے ہیں کہ کیا ڈیفرنس ہے اور کتنا ڈیفرنس ہے. تو وہ جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. 50 منٹ آلریڈی ہو چکے ہیں. جی اچھا. یہ محاذ آ رہی کی تیسری صورت. جی میں پڑھ سکتی ہوں؟ جی شور. پہلو کے واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو اسی میں الجھائے اور پھنسائے رکھنا. چنانچہ نضر بن حارث کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک بار قریش سے کہا، قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم پر ایسی افتاد آن پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں جوان تھے تو تمہارے سب سے پسندیدہ آدمی تھے، سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے. اب جبکہ ان کی کنپٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑنے کو ہے، یعنی ادھیڑ ہو چلے ہیں، اور وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں، تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں. نہیں، باخدا وہ جادوگر نہیں ہیں. ہم نے جادوگر دیکھے ہیں، ان کی جھاڑ پھونک اور گروہ بندی بھی دیکھی ہے. اور تم لوگ کہتے ہو وہ کاہن ہیں. نہیں، باخدا وہ کاہن نہیں ہیں. ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں، ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں اور ان کی فرقہ بندیاں بھی سنی ہیں. فکرہ بندیاں بھی سنی ہیں. تم لوگ کہتے ہو وہ شاعر ہے. نہیں، باخدا وہ شاعر بھی نہیں ہے. ہم نے شعر بھی دیکھا ہے اور اس کے سارے اصناف، حجز، رجز وغیرہ سنے ہیں.
تم لوگ کہتے ہو وہ پاگل ہے، نہیں، باخدا وہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگل پن بھی دیکھا ہے، نہ اس طرح اس کی گھٹن ہے، نہ دیسی بہکی باتیں ہیں، اور نہ ان کے جیسی فریب کارانہ گفتگو۔ قریش کے لوگوں سوچو، خدا کی قسم تم پر زبردست افتاد آن پڑی ہے۔ اس کے بعد نظر بن حارث حیران رہ گیا، ہیرا گیا وہاں بات نو حیران نہیں ہیرا رہ گیا، وہاں بادشاہوں کے واقعات اور رستم اور اسفند یار کے قصے سیکھے۔ پھر واپس آیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے اور اس کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا کہ باخدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں۔ اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں اور رستم اور اسفند یار کے قصے سناتا، پھر کہتا آخر کس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ سے بہتر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نظر نے چند لونڈیاں خرید رکھی تھیں، اور جب وہ کسی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل ہے تو اس پر ایک لونڈی مسلط کر دیتا جو اسے کھلاتی پلاتی اور گانے سناتی، یہاں تک کہ اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ باقی نہ رہ جاتا۔ اسی سلسلے میں یہ ارشاد الہی نازل ہوا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کہ یہ ساری انٹلیکچوئل وارفیئر تھی نا ان کی طرف سے، کہ لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کہ لوگوں کے ذہن اس طرف نہ جائیں، قرآن کی طرف نہ جائیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف جا رہے ہیں نا اس طرف نہ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں پہ اثر نہ کرے۔ تو وہ انٹلیکچوئل وارفیئر کے ان کا یہ ٹول تھا کہ جیسے یہ پہلوں کی کہانیاں، انٹرسٹنگ کہانیاں، اور آج کل دیکھیں کہ یہ جو سارا میڈیا اور یہ جو ڈرامے اور موویز اور یہ ساری چیزیں، یہ کس لیے اتنا گلیمر، اس کے اوپر اتنا پیسہ انویسٹ کرنا کس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ قرآن کی طرف نہ آئیں، لوگ اس طرف کتابوں کی طرف نہ آئیں۔ تو یہ اتنے مطلب یہ ہر دور میں کسی نہ کسی طریقے سے یہ والی چیزیں لوگوں کے دماغوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اس طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اور انسان اصل میں ہے بھی، انسان کی اٹینشن اسی طرف ڈائیورٹ ہوتی ہے جو اس کو جس میں رنگ برنگ اور گلیمر نظر آتا ہے تو انسان اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، اور زیادہ تر اس پروپیگنڈا کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے یہ انٹلیکچوئل وارفیئر ہمارے ساتھ کھیلی، ہمیشہ سے کھیلتے رہے، اور وہ ہمیشہ سے کامیاب رہے۔ بہت کم لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واقعی ان ساری چیزوں سے خود کو بچا کے تو فوکس کرتے ہیں قرآن کے اوپر اور علم کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ ادروائز زیادہ تر لوگ انہی چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اصل میں وہ کس طرف جا رہے ہیں نا۔ مطلب ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف کتنا، مطلب ہم لائف میں اپنی ہر دن میں قرآن کو کتنا وقت دیتے ہیں، اور باقی چیزوں کو، شاپنگ ہے اور یہ ڈرامے ہیں اور اتنے چینلز ہیں، اور چینلز ایک دوسرے کے مقابلے پر ہیں، تو لوگ تو اسی طرف ہیں۔ تو اس کی ہماری کیا اسٹریٹجی ہے کہ لوگوں کو وہاں سے ہٹا کے اس طرف لے کر آئیں، علم کی طرف لے کر آئیں، قرآن کی طرف لے کر آئیں۔ مطلب ان کی لائف تو ڈیپینڈ، یہی ان کی لائف آخرت اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرے گی اگر وہ اس طرف آئیں گے، ادروائز تو وہ گمراہی میں اپنی لائف گزار کے لے کے جا چکے ہیں۔ تو اس انٹلیکچوئل وارفیئر کا ہمارے پاس کیا اینٹی ڈوٹ ہے؟ ہم نے کیا اس کے لیے تیاری کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کتنا ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، کتنی اسٹرگل کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس طرف لے کر آئیں؟ نہیں کر رہے ہیں نا۔ ایکچولی یہ ہے کہ ہم لوگ روکتے ہیں، جو اگر آپ پیٹرن دیکھیں نا تھرو آؤٹ ایک چلا آ رہا ہے کہ یہ چیز نہیں کریں۔ ہم ڈونٹس تو دیتے ہیں کہ یہ بھی پابندی ہے، یہ بھی پابندی ہے، یہ بھی پابندی ہے، لیکن ہم ڈوز نہیں دیتے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اٹریکٹیو نہیں پریشر بلڈ ہوتا ہے۔ ہاں جی، پریشر بلڈ ہوتا ہے اور پھر اٹریکشن زیادہ بڑھتی ہے۔ انسان کی ایک فطرت ہے کہ اسے جس چیز سے روکا جاتا ہے وہ اس کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ ہمیں ڈائیورٹ کرنا ہے ان کو، ہمیں یہ نہیں کہنا کہ یہ نہیں کرنا، ڈائریکشنز ایسی دینی ہے، ایک اسٹریٹ پاتھ بنانا ہے، ایک درست طریقہ کار بنانا ہے جس پہ جو چلے گا وہ آٹومیٹیکلی موسٹلی وہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لے گا۔ تو سدے باب اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم منع کرتے رہے، نہیں ہے، منکر جو ہے وہ اس سے زیادہ امر بالمعروف کی ضرورت ہے کہ معروف کو کس طرح سے پھیلایا جائے۔ مطلب اس کو ہمیں اتنا انٹرسٹنگ، اس کی کمی ہے۔
سوری سسٹر عائشہ میں اس میں ایک ایگزامپل اس کے بعد ایڈ کروں گا. سسٹر حفظہ اپنی بات کمپلیٹ کریں. افسا آپ کمپلیٹ کریں. کریں آپ رضا بھائی, میں نے کر لی بات. اچھا, میں اس میں نا ایک بہت بڑی ایگزامپل ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو کہ شاید ہمیں یاد نہیں رہتی. صلاح الدین ایوبی کی فوج کے ساتھ کیا ہوا تھا. صلاح الدین ایوبی کی فوج کے ساتھ بھی یہی چیزیں ہوئی تھی جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں اور جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک مسلمانوں نے اس کے اگینسٹ کوئی کیوں ایک ایسی تنظیم یا ایسی کتابیں نہیں لکھی جو کہ ہمارے جو مسلمان ہیں ان کو اویئرنیس دی جائے کہ یہ جو ہے یہ ان کا ہتھ کنڈا ہے شروع سے یہودیوں کا. ٹھیک ہے, تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. جیسے کہ IMS کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے اور کچھ سیکھ بھی نہیں رہے نا. تو اگر اس طرف آئیں گے, ہم صرف لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ نا آپ نے یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, جیسے کہ ابھی سسٹر حفظہ نے بھی کہا, تو ہمیں انہیں بتانا بھی ہے کہ ہم نے یہ کیوں نہیں کرنا. اگر ہم پورا سینیریو بچے کے سامنے رکھیں گے نا کہ یہ ریزن ہے, اس وجہ سے ہم آپ کو اس کام سے روکتے ہیں اور آپ نے اس طرف جانا ہے, تو بچے کبھی بھی نہیں جائیں گے. ہمیں اصل میں خود بھی پتا نہیں ہوتا کہ ہم بچے کو روک کیوں رہے ہیں. تو اس کی پھر وہی ایگزامپل آتی ہے کہ ہمیں خود سیکھنا ہے کہ ہم نے بچے کو کیوں روکا ہے. جب تک ہم خود نہیں سیکھیں گے ہم کسی کو بتا نہیں سکیں گے. ہم سنی ہوئی بات کو آگے بچے کے کان میں ڈالیں گے تو وہ کہے گا میں اس چیز کو نہیں مانتا کیونکہ مجھے صحیح طرح سمجھ نہیں آ رہی. تو بچوں کو سمجھانے کے لیے بھی پورا بات بتانی پڑے گی کہ کیوں یہ چیز غلط ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کیوں ماننا ہے اور کون سے احکامات ایسے ہیں جن کی قریب بھی نہیں جانا. تو یہ جو ایجوکیشن ہے, یہ جو نالج ہے, ہمیں پہلے خود سیکھنا ہے, پھر ہمیں بچوں کو پوری طریقے سے بتانا ہے. بس میرا یہ پوائنٹ. اچھا, بات یہ ہے کہ یہ جو انٹلیکچوئل وارفیئر ہے نا, اس کا ہم نے اینٹی ڈوٹ تیار کرنا ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ یہ تو عائشہ میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. جی سوری رمیسا, میری بازاری میں یہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہی تھی کہ یہ تو رضا بھائی نے بتایا نا کہ بچوں کے لیول پہ ہم نے کیسی تربیت کرنی ہے. ایز اے داعیے دین انٹلیکچوئل وارفیئر میں ہم نے کیا کرنا چاہیے, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا, یہ تبلیغ کرنے کی بجائے ہم لوگوں کو اس طرف لے کر آئیں کہ لوگ خود یہ جانیں کہ کیا نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے, مطلب علم حاصل کرنے کی طرف لے کر آئیں ان کو. دوسری بات کہ جو ہماری جو ایک منٹ مسلم آئیڈینٹی ہے نا, جیسے ہم انسان ہے نا, تو جو جانور ہیں وہ بھی کھاتے پیتے بچے پالتے ہیں اور جو ہم ہیں ہم بھی وہی کر رہے ہیں. تو ہمیں اصل میں یاد دلانا ہے اپنے انسانوں کو اور مسلمانوں کو کہ آپ لوگوں کا مقام کیا ہے. تو ہم نا اپنا مقام بھول گئے اصل میں. تو جب ہم کسی کو مقام یاد کراتے ہیں نا, کہ ہم اسے بتاتے ہیں کہ بھائی آپ تو بہت بڑی چیز ہیں, آپ تو بہت زیادہ قابل ہیں, آپ بہت لو لیول پہ اپنے آپ کو لے آئے ہیں, تو وہ چیز ہمیشہ پازیٹیو سائیکالوجی کے میں ہی جاتی ہے. تو وہ انسان کو کبھی ہم کسی کو اس میں ڈی گریڈ نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ اس کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ تو اس سے بہت زیادہ اونچے درجے کے انسان ہیں, یا آپ کے اندر بہت زیادہ قابلیت, اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بہت زیادہ قابلیت کے ساتھ پیدا کیا تھا, تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیوں زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. ہاں جی جی جی, لوگوں کی سیلف تو اگر ہم ان پوائنٹس کے اوپر کام کریں گے. میری بات یہ تھی کہ جب تک ہم اپنی کلسٹر بلڈنگ نہیں کریں گے, ہم لوگوں کو تھوڑا تھوڑا نہیں بتائیں گے, تو یہ چیز چینج نہیں ہوگی. اس سے شروع کرنا پڑے گا کہ ایک کلسٹر بنائیں اور ان کو تھوڑا تھوڑا گائیڈ کریں, تھوڑا بتائیں تاکہ وہ اس طرف آئیں. بالکل, یہ ضروری ہے نا کہ لوگوں کو بتائیں. لوگ اسی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں نا, مطلب جو ان کو جہاں سے ان کو اٹیک کیا جا رہا ہے وہ اٹیک کا شکار ہو رہے ہیں, تو اس اٹیک سے لوگوں کو بچانا ہے. اصل میں یہ ہمارا کام ہے. ہم جو لوگ بھی تھوڑے سے جاگے میں ہیں, جو عقل رکھتے ہیں, تھوڑے سے عقل استعمال کریں, ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو بچائیں. ان کو تو پتہ نہیں نا, وہ تو بس اس کا شکار بنے جا رہے ہیں. تو یہ پھر واقعی میں کہ کلسٹرز کی صورت میں لوگ ہمیں اندر سے وہ ایک ریسپانسبلٹی آئے کہ ہم نے لوگوں کو بچانا ہے اور لوگوں کو. سوری عائشہ, میرا تھوڑا سا مس ہو گیا پارٹ, آپ مجھے بتائیں گی کس چیز کے لیے کلسٹر بنانا ہے؟ کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, جو باقی جو اٹریکشنز ہیں جو آپ کو قرآن سے دور لے کے جاتی ہیں یا آپ کو مقصد سے دور لے کے جاتی ہیں, تو وہ آپ 1-to-1 کلسٹر بنا کے اور لوگوں کو بتائیں گے, وہ ان چیزوں کی طرف واپس لے کر آئیں گے. ورنہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ انہی جو بھی جو ان لوگوں کی طرف سے مطلب
कुफार की तरफ से या जो लोग नहीं चाहते, इस्लाम का निज़ाम नहीं चाहते, जो उनकी तरफ से जो भी चीज़ें इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की आती जा रही हैं, हमेशा से आई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद हमेशा से उनका लोगों को कुरान से दूर रखने के लिए जो जो भी तरीक़ेकार किए गए, और उसका हम मुसलमान शिकार होते गए, उस इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का हम शिकार होते गए, हमें पता भी नहीं चला। तो उसके हम अब हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों को वहाँ से सलाहुद्दीन अय्यूबी की एग्जांपल दिया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में जो ये स्टार्ट किया गया था जो भी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बड़े अच्छे तरीके से उसकी रोकथाम की थी और इसको जड़ से खत्म किया था अपने साउंडिंग में। तो इसका हल मौजूद है, ये नहीं है कि ये लाइलाज चीज़ है, हम जो है अट्रैक्शंस को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप तारीख पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि क्या हिकमत अमली अपनाई गई थी। इसका मतलब है पॉसिबिलिटीज़ हैं इस चीज़ को रोकने के लिए। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि ये अब हम इसके स्पुर्द कर दें अपनी औलादों को और आने वाली नस्लों को। और गाइस जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि जहाँ पे भी हम गैदरिंग्स में जाते हैं, ख़वातीन हैं, तो मर्दों की आई डोंट नो क्या टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है, लेकिन ख़वातीन जहाँ पे भी बैठती हैं वो यही कि कौन सा ड्रामा चल रहा है और कौन सा चैनल और कौन सी एक्टर और कौन सी एक्ट्रेसेस, वही सारी उनकी और वही स्टोरी और ये स्टोरी ये चल रहा होता है ना। तो उन्हीं लोगों से पूछा जाए कि मतलब पूछें तो उनको लिटरली एक आयत भी नहीं आती होगी कुरान की, उनसे पूछें वैसे आपकी फेवरेट आयत क्या है, तो वो कहेंगे कि मतलब वो सारी फेवरेट हैं, सारी ही अच्छी हैं, एक भी नहीं पता होगी। उनसे पूछे कि आपकी फेवरेट हदीस क्या है या कोई हदीस, मतलब उनको दीन से इतना दूर हैं। और जो सोचे कि जो मुसलमान उसको पता भी नहीं, उसको आप हम वो कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि कितने लोगों को सूरह फातिहा की का तर्जुमा आता है। लोगों को सूरह फातिहा का तर्जुमा मतलब हर रोज़ हम नमाज में भी पढ़ते हैं, वो तर्जुमा तक नहीं आता, लेकिन इस इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का इस कदर शिकार है कि कोई ड्रामा मिस नहीं होता, कोई एपिसोड मिस नहीं होती, और अपने सारे इमोशंस हमारे मतलब उनको देख के हम रो रहे होते हैं कि उस ये हो गया, अब उसके साथ वो हो गया। तो फ़लस्तीन की चीज़ें देख के हमें रोना नहीं आ रहा होता, लेकिन हमें जो ड्रामे देख के ना हमारी ख़वातीन को रोना आ रहा होता है। तो ये इनको वहाँ से उस गड़े में से निकालने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी है? असल में तो ये कि हमने अपनी स्ट्रेटजाइज करना है, लोगों को इस गड़े से निकालना है उसको। ऑफ कोर्स इन ये सारी दिमागों के साथ ये जंग खेली जा रही है, तो लोगों को की सोच को इस तरफ लेकर आना और इतना मुश्किल काम है, ये आसानी से नहीं होगा, और एक दफ़ा करने से, किसी को रोकने से इस तरह नहीं होगा। आपको कंटिन्यूअसली काम करना पड़ेगा, तो कहीं आपको पता चलेगा कि 1-2 लोग आपके क्लस्टर में से इस तरफ आ गए हैं, उनको बात समझ आ गई है, वरना बाकी तो हम देख सकते हैं कि क्या हालात है, इस उम्मत के क्या हालात हैं इस वक्त। तो लेकिन बात यह है कि सिर्फ हम अपनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे हैं और हम कितने लोगों को हम अपने क्लस्टर में कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये IMS का पर्पस भी यही है कि अपने अपने क्लस्टर्स बनाएं, लोगों के ऊपर काम तो शुरू करें, और फिर ये सारी चीज़ें जो हम हदीस से सीरा से पढ़ रहे हैं कि आपका मजाक उड़ाना, आपको लुक डाउन करना, ये सारी चीज़ें जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, अगर आप कर भी नहीं रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर नहीं हो। तो आप इस रास्ते पर आओगे तो ये चीज़ें आपको सहनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर इसके बारे में कोई और बात करनी है तो वरना हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, इस सिलसिले में मुझे जो मसला आया अपनी क्लस्टर में वो यही था कि उनके नज़दीक मेरा जो इल्म है वो बहुत कम है, और वो सारी कोई PhD कर रहा है, कोई MPhil कर रहा है, इस्लामियात में सब पढ़ रहे हैं। तो चाहे वो उस सही चीज़ को उन्होंने पिक किया या नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेरी बात कुछ अरसे सुनी, लेकिन ज़्यादातर ने इग्नोर ही किया। तो ये एक बहुत बड़ा जो मसला है, जो मेरा ख्याल है आखिर में हमें इस बात पे वाकई ये जो एक मौलाना वाली जो बात हम शुरू की थी उस पर भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए किसी टाइम पे। और ये इस किस्म के मसाइल कि हमने हर चीज़ का एक क्राइटेरिया बना लिया और उसके अलावा हम फिर किसी की बात सुनते नहीं है। मतलब इसलिए कि हम अगर ये PhD भी कर रहे हैं तो उसमें हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन कुरान का हमें कुछ नहीं पता होता, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, और फिर उस चीज़ को कि किसी नहीं, ये सारे वो लोग हैं जो कि इस्लामियात में ही कर रहे हैं। और लेकिन मेरे लिए बड़ी अमेजिंग बात थी कि जो सबसे पहला मैंने क्वेश्चन रखा था कि जी हक क्या है और दीन का मकसद क्या है, दीन और मजहब में फ़र्क क्या है। ये बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें थी और जो बहुत मेन चीज़ें थी।
تو ان کے اوپر بھی لوگ صحیح سے بات کرنے پہ نہیں آ رہے تھے، اور وہی والی چیزیں کہ جو تزکیہ نفس والی، اور بس یہ 5 جو بیسکس ہیں، اور ان کے علاوہ جو چیزیں جو چھپائی گئی ہیں نا، تو بس وہ چھپی ہوئی تھی ان سے. بالکل، بہت یہ وہ مطلب جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان چیزوں کو ہم نے سامنے لے کر آنا ہے کہ اصل پرپز کیا ہے، مسلمان ہونے کا کیا ذمہ داری اور کیا پرپز ہے، اس طرف لوگوں کو لے کر آنا ہے. اور بہت مشکل کام ہے یہ، جسے آپ کہہ رہی ہیں کہ لوگ اتنے پکے ہو چکے ہیں نا کہ اپنے دین کو، اپنے فرقے کو نہیں چھوڑنا چاہتے. مطلب جس کسی نے، کسی کے لیڈر نے، کسی کے اسکالر نے جو کہہ دیا اس کے اوپر اتنے پکے ہیں، تو ان کو صرف یہ ہے کہ ان سے بھی. بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میری کزن ہے جو کہ آکسفورڈ سے پڑھ رہی ہے، اسلامیات میں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اتنی زیادہ یعنی ڈفرینٹ طریقے سے چل رہی ہیں. انہوں نے گروپ لیو کر دیا تھا، اور ہماری بحث جو تھی وہی اسی بات پہ تھی، جس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں، سیرہ پڑھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار فرمایا کہ میں بھی یعنی بشر ہوں. تو یہ والا جو ایک معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے اندر ان کی رسپیکٹ میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کے یعنی ہر چیز، ہر لفظ ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے. لیکن جب تک ہم سیرہ نہیں پڑھتے ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم کن کن چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں گزرے، اور وہ ہر ایک انسان کے لیے اس سے گزرنا ناممکن میں نہیں آتا. وہ شاید گزارا ہی اسی لیے گیا، ورنہ تو ظاہر ہے کہ معجزات تو اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے گئے تھے نا. تو وہ والی جو ایک سوچ ہے کہ نہیں وہ سب کچھ بہت ڈفرینٹ ہے، تو اس چیز کو بدلنا کافی مشکل کام لگا جب مجھے. ہم ان چیزوں کو نا کیجول بنا لیں گے نا تو ہی ہوگا. مطلب ہم خود اتنے پکے ہوں اور اپنے کنوکشن کے ساتھ جب بات کریں گے تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. تو لیکن یہ کہ بہت یہ مبشرہ پی والی جو اگزامپل بھی دی، ان کو اپنا تجربہ بتایا، ایک دفعہ کے کرنے کا کام، 2 دفعہ کے کرنے کا کام نہیں ہے. کنٹینیوسلی آپ نے لوگوں کے دماغوں کے اوپر ان کو کویسچنز کر کے اور اس کے اوپر لانا. اسی لیے یہ تو کوئی حدیث ہے نا کہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے ہدایت پہ آ جائے. مطلب اتنا بڑا ریوارڈ، اور ویسے ہی کوئی محنت نہ کریں اور ریوارڈ آپ کو ایسے ہی مل جائے، ایسا تو نہیں ہوتا نا. آپ کو اسٹریٹجائز کرنا پڑتا ہے ہر چیز، ہر بندے کے لحاظ سے کہ یہ اس طرف سوچ رہا ہے، اس کو اسی کے لاجکس ڈھونڈ کے لائیں، اس کو اسی سے کنونس کریں کہ جو اس طرف ہے. تو یہ تو پھر ہماری بہت زیادہ محنت انوالو ہے، اور یہی ہم نے کرنی ہے، اور یہی مقصد ہے ہمارا. نا آپ کلسٹر بلڈنگ کی جو بات ہو رہی ہے، تو حضرت بلال کی آپ ایگزامپل لیں تو وہ بہت کمزور دل تھے اور بزدل تھے اور ڈر جاتے تھے جب اسلام لانے سے پہلے. لیکن جب اسلام قبول کیا انہوں نے، تو ایسا ٹائم بھی آیا کہ جب ان کو جو ہے جلدی ریت پہ لٹایا جاتا تھا، ان پہ پتھر رکھا جاتا تھا، حتیٰ کہ جو ان کا مالک اس نے کہا تھا میرے کان میں کہہ دو لات و عزا کو خدا مانتا ہوں. تو انہوں نے نہیں مانا تھا، انہوں نے کان میں بھی سرگوشی نہیں کی تھی. وہ اس قدر اس چیز پہ فرم ہو گئے تھے، اس قدر جم گئے تھے کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی جو ہے نا اپنی جان بچانے کے لیے نہیں کہا، انہوں نے احد ہی کہا. تو اس سے مطلب یہ کہ ان کا ویژن اور مشن بہت کلیئر تھا. تو سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ جن لوگوں پہ کام کر رہے ہیں نا، ان کے سامنے ان کا مقصد واضح ہونا چاہیے. جب کوئی مقصد ہوگا تو ڈسٹریکشن مسئلہ کرے گی نا. جب کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں میری زندگی کا پرپز کیا ہے، وہ کیوں دنیا میں آیا، تو اس کو تو ہر چیز ڈسٹریکٹ کرے گی. اور جس کا ویژن مشن کلیئر ہے، اس کو پتہ ہے وہ اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے، وہ کس لیے جی رہا ہے اور کس لیے جانا ہے اس کی دنیا سے، تو پھر ڈسٹریکشنز کم ہو جاتی ہیں. پھر وہ اپنے آپ کو اگر وقتی طور پہ کسی طرف مائل بھی ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس سے بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے. تو اصل مقصد یہی ہے، مقصد کلیئر ہو کہ دنیا میں کیوں آئے، اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا. گائز ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ان کا مقصد یاد کرائیں کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں. اور اکثریت انسانوں کی اور مسلمانوں کی اسی کے اوپر ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے، یا ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. تو وہ تو ہماری محنت ہے کہ ہم ان لوگوں کو بتائیں. تو یہ والا جو ٹاپک نیکسٹ کرتے ہیں، محاذ آرائی کی چوتھی صورت. کون ریڈ آؤٹ کرے گا؟ بس یہ لاسٹ ٹاپک ہے آج کے لیے. میں کرتی ہوں. اوکے. سودے بازیاں جن کے ذریعے مشرکین کی یہ کوشش تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں
ایک دوسرے سے جا ملیں، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر اپنی بعض باتیں مشرکین چھوڑ دیں اور بعض باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں۔ قرآن پاک میں اسی کے متعلق ارشاد ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ چنانچہ ابن جریر اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کی پوجا کیا کریں اور ایک سال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی عبادت کیا کریں گے۔ اب بن حمید کی ایک روایت اس طرح ہے کہ مشرکین نے کہا اگر آپ ہمارے معبودوں کو قبول کر لیں تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی عبادت کریں گے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور آس بن وائل سہمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ یہ سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے۔ بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ جسے تم پوجتے ہو اسے ہم بھی پوجیں اور جسے ہم پوجتے ہیں اسے تم بھی پوجو، اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں۔ اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہوا تو تم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ قل یا ایھا الکافرون نازل فرمائی، جس میں اعلان کیا گیا کہ جسے تم لوگ پوجتے ہو اسے میں نہیں پوج سکتا، اور اس فیصلہ کن جواب کے ذریعے ان کی مضحکہ خیز گفت و شنید کی جڑ کاٹ دی گئی۔ روایتوں میں اختلاف غالباً اس لیے ہے کہ اس سودے بازی کی کوشش بار بار کی گئی۔ اوکے، جزاک اللہ خیر فار ریڈنگ۔ اس میں کیا پتہ چلا گائز؟ کیا سمجھ آئی؟ اس میں مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ دین کا کچھ حصہ جو ہمیں سوٹیبل لگتا ہے وہ ہم لوگ اپنا لیتے ہیں، اور جو ہمیں مشکل لگتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں ہم زبانے کے ساتھ چلیں گے۔ تو آئی تھنک اس بارے میں مجھے تو یہ پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے۔ یا ایک مجھے سمجھ آئیے نا، جو مجھے چیز سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بھی ان کے بتوں کی پوجا کر لیتے تو پھر تو ان کا پورا بیانیہ ہی غلط ہو جاتا نا۔ پھر اگر آپ نے پہلے آپ نے اللہ کو مانا، پھر آپ کسی اور کو اپنا معبود کہہ رہے ہو، پھر تو ان کا جو جس چیز کی وہ کر رہے ہیں تبلیغ کر رہے ہیں وہ تو ختم ہو جاتی، وہ جو مشن تھا وہ وہیں پہ ختم ہو جاتا۔ تو اسی لیے انہوں نے اس طرح کا کام نہیں کیا، میری سمجھ میں یہ چیز ہے۔ یعنی کہ اسلام کے کسی بھی حکم میں کمپرومائز نہیں، کہ یہ بھی کر لیں تو وہ بھی کر لیں، یا کوئی بھی کر لیں تو بھی چلے گا۔ مطلب جس سائیکی کے اوپر آج کا پوائنٹ بہت اچھا ہے کہ ہم کبھی کبھار ہم نا اس کو حکمت سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نا دوسروں کو اپنے راستے پر لانے کے لیے جی پہلے ہم تھوڑا سا ان کے راستے پر چل لیں، وہ ہمارے ساتھ ایزی ہو جائیں، پھر ہم ان کو لے کر آئیں گے، تو پھر ہم ان کو لاتے نہیں، ہم اسی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ رضا بھائی نے بہت اچھا دیا ہے کہ کسی کے ساتھ ایزی، کسی کو اپنے ساتھ کمفرٹیبل کرنے کے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے راستے پہ چل پڑیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائیں۔ یعنی اسلام کے کسی بھی حکم پہ کمپرومائز نہیں۔ لوجیکل پوائنٹ جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی بات کی کہ انسان کو تھوڑا سا لاجک اپنے سمجھ کے مطابق بھی دیکھنا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذہن سے وہ چیز فیصلہ نہیں کیا، آپ نے اللہ کے حکم کو پرائیورٹی دی۔ حالانکہ ابھی آپ نے جو بات کی نا کہ ٹھیک ہے سٹارٹ میں ہم ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے چلو تھوڑا بہت ان کے ساتھ کر لیتے ہیں، لاجک تو ہمیں یہی، ہمارا عقل تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ چلو ان کو قریب کرنے کے لیے ہم ان کے بھی تھوڑے سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ان کو اپوز کرتے رہیں گے تھوڑی وہ ہمارے پاس آئے گا۔ لیکن دین میں آپ کی عقل جو ہے نا وہ معنی نہیں رکھتی کہ میرے عقل کیا کہتی، ٹھیک ہے؟ آپ نے اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، نبی کے السلام کے احکام کو دیکھنا ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک تجلیات نبوت میں پڑھ رہی تھی، اس میں جو پوائنٹس تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مائل ہوئی تھی، ایک اس بات کی طرف بھی، اور دوسرا جب انہوں نے کہا تھا کہ جو غلام ہیں ان کو ان کی ٹائمنگ سے الگ کرتے، ان کی مجلس ہم سے الگ کرتے، اور ہمیں الگ رکھیں، اس چیز پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے طبیعت مائل ہوئی تھی۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو پریفر نہیں کیا، جو اللہ کا حکم آیا تھا اسی کو پریفر کیا گیا تھا اس موقع پہ بھی، اور جو بعد میں ایک اور انہوں نے فرمائش کی تھی اس کو بھی رد کر دیا گیا تھا، اور کہا تھا کہ جو آپ کے قریب ہیں ان کو اپنے قریب ہی رکھیں، اور جو بھی ایسے نہیں آ سکتے وہ نہیں آئے۔ میرے اسلام کمزور نہیں ہے۔ جی آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ سسرائشا یہ ایک بھائی تھی شیخ، وہ کچھ کوشچن کرنا چاہ رہے تھے، کافی دیر سے ان کا ہینڈ ریز ہے، آپ ان کا کوشچن لے لیں پہلے۔ جی سوری میں وہ دیکھ نہیں پا رہی، آپ دیکھیں جس نے ہینڈ ریز کیا ان کا کوشچن لے لیں۔ جی شیخ آپ کا کوشچن تھا، آپ پلیز اپنا کوشچن اور
جی میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے ہمیں ایک ویژن مل چکا ہے ابھی، پہلے مطلب دین کے بارے میں ہمیں اتنا پتہ نہیں تھا، صرف نماز روزے تک کا پتہ تھا، اور مطلب بری چیزوں سے تو دور سے صرف نماز روزے پہ عمل کرتے تھے، لیکن اب ہمیں ایک ویژن مل چکا ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں احبابوں کو یا اور لوگوں کو کس طرح سے یہ چیز دکھائیں یا کس طرح سے یہ بتائیں، یہ مطلب ایک آپ اس کا بتا دیجیے کہ ان کو کس طرح لائیں، کس طرح لے کر آئیں کہ صرف تزکیہ نفس اسلام نہیں ہے. آپ کا یہ کوشچن ہے کہ اصل وہ اسی سے لائیں گے نا، سیرت سے لائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی لائف جس کے اوپر گزری، اور جو ہمیں جو ہماری کانسیپٹ ہے کہ بس نماز پڑھ لی تو یہی بھی بہت بڑی بات ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، بلکہ وہ تو صرف پہلی سیڑھی ہے، جو پہلی سیڑھی بھی کراس کرنی ہے. ایسے نہیں کہ آپ اس کو کراس کیے بغیر آپ بلڈنگ پہ پہنچ جاؤ گے. وہ تو پہلی سیڑھی ہے، اس کو تو کرنا ہی ہے. پہنچنا تو اصل مقصد تو بلڈنگ کے اوپر پہنچنا ہے، اور اکثر وہ جو بلڈنگ کے اوپر پہنچنا ہے وہ ہے کہ ہم نے اسلام کو غالب کرنا ہے. یہی بات ہے، ابھی اسی ٹاپک پہ یہی بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ اسلام کو ہم نے کسی صورت پہ بھی اسلام کو کمزور ثابت کرنے کا کمپرومائز نہیں کرنا. اب سوچیں کہ ہم نے تو اسی کے اوپر کمپرومائز کر لیا کہ ہمارے اوپر رول بھی لاگو ہو رہا ہے اور اسی کو ہم فالو کر رہے ہیں کہ ہم تو کمزور ہیں. تو یہ کمزوری ہی تو اللہ تعالیٰ ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور ایگزامپل بن کے دکھائی. تو جب تک ہم لوگوں کو سیرہ سے نہیں جوڑیں گے ان کو بھی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ اتنے دماغ پکے ہو چکے ہیں. میں اس کا نا ایک جواب دینا چاہتا ہوں. یس اس کا آنسر سیدھا سا ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو جہاد ہے اس چیز سے افضل نہیں ہے کہ آپ حرم کے اندر مکہ حاجیوں کو پانی پلائیں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ جہاد سے بہتر ہے. تو اس آیت کا کانٹیکسٹ اتنا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جیسا کہ ہم حرم میں جاتے ہیں اور ہم اگر حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بڑا کام نہیں ہے، تمہیں فزیکلی جہاد کرنی پڑے گی، وہ اس سے بڑا کام ہے. تو جو فزیکلی ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہیں، ہم اپنے حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، ہم ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، ہم کوئی برائی نہیں دیکھتے، اگر دیکھتے ہیں تو اس کو روکتے ہیں. اگر ہم ان کو فزیکلی نہیں کریں گے تو یہ چیز جو ہے ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے. تو اس آیت کا کانٹیکسٹ اتنا ہے کہ ایک جو مکہ کے اندر آپ نماز کو تو چھوڑ دینا، نماز آپ کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، حج کے دوران آپ حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں، وہ بھی افضل نہیں ہے جب تک آپ فزیکلی مسلمانوں کی ہیلپ نہیں کرتے، فزیکلی مسلمانوں کے لیے نہیں اٹھتے. نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، اسلام کے لیے. عائشہ ایکٹیویزم میں جب تک نہیں آتے. ایک ہے نا کہ آپ برائیوں سے رکے ہوئے ہیں، خاموش ہو کے ایک کونے میں بیٹھ کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور لیکن آپ کوئی اپنا رول نہیں ادا کرے، وہ ریکوائرڈ نہیں ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ بس اپنے اوپر ہی کام کرو. ریکوائرڈ یہ ہے کہ آپ ایکٹیویزم میں آؤ. آپ کا کیا کردار ہے اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے؟ آپ کا کیا کردار ہے وہ ادا کرنا. میں صاحب اپنا ایڈ کر لیتا ہوں. اچھا میرا مائک آن تھا. اچھا میں ان کا جواب دینا چاہ رہی تھی، آئیڈیا ایک دینا چاہ رہی تھی کہ فرینڈس کو کیسے دعوت دینی ہے نا. اس کے لیے ہم یہ کر سکتے کہ ہمیں اپنے فرینڈس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس چیز پہ انٹرسٹیڈ ہے. اگر تو وہ بکس پڑھنے میں انٹرسٹیڈ ہیں تو وہ آپ ان کو ڈائریکٹلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سیرہ کی بک پڑھی تو مجھے بہت، یا میں نے کچھ واقعات سنے تو مجھے بڑا انٹرسٹ ہوا کہ میں سیرہ کو پڑھوں، تو آؤ ہم مل کر اسٹڈی کرتے ہیں. یا پھر اگر ان کو پارٹیز وغیرہ پسند ہے تو آپ ایک پارٹی ارینج کریں اور پھر ان کو بولیں کہ پہلے ہم یہ کچھ پڑھیں گے، اس کے بعد اینڈ پہ پارٹی کریں گے. تو اس طریقے سے اپنے فرینڈس کو تو ہم بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، تو اس طریقے سے ہم ان کے اوپر کوئی بھی اسٹریٹجی اپلائی کر سکتے ہیں. اور ویسا یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، ایک ہفتے میں نہیں ہوگا، سالوں لگیں گے. ایک ہی بندے کے اوپر، ایک ہی کلسٹر کے اوپر نا آپ ابھی کتاب شروع کریں گے جیسے آپ کو سالوں لگے گی. اس کے بعد ان کو یہ بات جا کے سمجھ آئے گی کہ واقعی میں زندگی کا مقصد یا مسلمان ہونے کا مقصد یہ ہے. تو بہت محنت کرنی پڑے گی. کوئی بھی مطلب ہم تو اپنی لائف میں جابز میں بیزی ہوتے ہیں نا، تو ہمیں اپنا ٹائم نکالیں، اپنے کلسٹر کے اوپر کام کریں، ایکٹیویزم میں، خود بھی ایکٹیویزم میں آئیں اور لوگوں کو بھی اس کے اوپر لائیں. اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اور کسی کا کوئی کمنٹ ہے اس بارے میں، یا جو بھی آج ہم نے اوور آل اگر کوئی بات کرنا چاہے آج کے سیشن کے بارے میں؟ پہلے ان سے پوچھ لیں ان کو کلیئر ہوا ہے یا نہیں، ان کا جو کویشچن ہے ان کو چیز سمجھ آئی یا نہیں. ایگزیکٹلی. جی بتائیں، آپ کو کلیئر ہوا؟ تو وہ دین کی طرف آ چکے ہیں، وہ عمل کر رہے ہیں، لیکن مطلب سیرہ تو میں نے ابھی خود بھی اس طرح سے سیرہ کو اسٹڈی نہیں کیا، لیکن مجھے بہت سی چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں. مطلب
اب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو میں نے سنا اور ساحل ندیم کو پہلے سے میں سنتا تھا, اور میں ایک مطلب اس طرح کی جگہ پہ شامل ہوا جہاں پہ یہ ان چیزوں کے بارے سے مجھے پتا چلا کہ دین صرف جو ہے وہ نماز روزے کا نام نہیں ہے. اس طرح کی میں گروپس میں بیٹھتا تھا اور وہ پھر اس طرح سے مجھے پتا چلا. لیکن اب مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے دوستوں کو یہ چیزیں کس طرح سے سمجھاؤں. مطلب ایک چیز اگر میں جو مجھے ان کو میں بتاؤں تو ان کو اسٹارٹ اپ سے بتانا پڑے گی کوئی چیز. کوسچنز کریں نا, کوسچنز کریں ان سے کہ یہ سیرہ میں سے ہی کوسچنز کریں, سیرہ بیسڈ کوسچنز کریں ان سے, ان کو پتہ چلے جو انسان کا دماغ ہم تھوڑے سے دماغ کے تاروں کو لگائیں. اگر انہوں نے کوئی بھی بات اپنے فرینڈ سے کرنی ہے, سب سے پہلے یہ خود ایکوپڈ ہوں اور اس بات کے بارے میں انہیں 100% یقین ہو اور خود ان کو نالج ہو پورا, یہ تبھی ان سے بات کر سکتے ہیں. یا پھر کوئی ایسا گروپ ان کو جوائن کروائیں جیسے کہ IMS ہے, IMS کا کوئی ایسا بیسٹ گروپ جہاں پہ دین کی باتیں ہو رہی ہوتی ہے نا, تو وہ شاید ان کو چیزیں سمجھ آ جائیں. آپ ان کو IMS میں جو IMS ان سے جوائن کروائیں تو مے بی ان کی جو سائیکی ہے یا سوچنے کی طاقت ہے وہ تھوڑی چینج ہوگی انشاءاللہ. اور یہ جو اکثر ہمارے TLs نے نا اپنے گروپس میں یہ جو ایکٹیویٹیز کرا سکتے ہیں, مطلب بالکل اگر سمپل لیول پہ دیکھا جائے تو آپ کوئی ایک شارٹ, جیسے ساحل ندیم کی بات آپ کو سمجھ آئی ہے, آپ ایک شارٹ کلپ ان کا لوگوں کو بھیج دیں اور ان سے کہیں کہ سنیں, اس کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے ہیں, اپنے اپنی ویوز دیں اس کو, بے شک 10 منٹس کا ہو 5 منٹس کا ہو, تو ان سے پوچھیں کہ آپ کا کیا ویو ہے اس کے اوپر. تو ایزیسٹ وے ہے, یوٹیوب بھرا ہوا ہے شارٹس سے, تو آپ ان کو یہ سینڈ کر کے تو لوگوں کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں یہ مطلب ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 10 دفعہ ان کی سامنے وہ جو چیزیں آئیں گی نا, تو میرا تو بہت ایکسپیرینس ہے کہ لوگ ان کو سمجھ آ جاتے کہ واقعی میں اسلام کا مقصد کچھ اور ہے. اسلام کا مقصد صرف نماز روزہ نہیں ہے, اسلام کا مقصد بڑا مقصد ہے کہ جس کے اندر ہم نہیں ہیں اور جس کے اندر ہمیں آنا ہے. تو اس طرح آپ ان کو یوٹیوب کے کوئی ساحل ندیم کے ویڈیوز آپ ان کو کر کے اور اس کے اوپر ڈسکشن سٹارٹ کرائیں اپنے کلسٹر میں, تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے, لیکن مطلب ساحل ندیم صاحب کی آپ کو پتہ ہے وہ کچھ باتیں اتنی مشکل ہوتی ہیں کہ مطلب سمجھ نہیں آتی. اسٹارٹ میں مجھے خود سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن ابھی اب کچھ نہ کچھ سمجھ آنا شروع ہو گیا بہت. مطلب اس ٹائم پہ اسٹارٹ میں بالکل کچھ سمجھ نہیں آتی, لیکن میں سنتا رہتا تھا. یہی بات ہے, آپ سیرہ سیشن جوائن کرا دیں. بالکل. اور یہ جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے سیرہ سیشن آپ ان کو جوائن کرا دیں, اور یہ جو بات ہے نا ان کی بات سمجھ نہیں آتی, تو یہ واقعہ ہمارا انٹلیکچوئل لیول اتنا لو ہے کہ ہمیں وہ صحیح بات ہمیں اندر جاتی نہیں ہے. تو جیسے یہ ابھی میں نے کہا نا کہ گروپ میں ایک ویڈیو ڈال دیں اور ان سے کہیں کہ لوگ اس کے اوپر ڈسکشن کریں. اب دیکھیں کہ ایک ہی بات کو جب ڈفرینٹ لوگ بتائیں گے نا, اپنے میں بھی ان کی بات آپ کو سمجھ نہیں آئے, لیکن وہی جو آپ کا فیلو وہی بات کرے گا نا, اس کی سمری بتائے گا یا اس میں سے 10 پوائنٹس میں سے 1-2 پوائنٹس بتا دے گا, ایک بتائے گا, دوسرے بتائے گا, تو تب ہمیں بات بہت اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے. یہ ہم نے نا اپنے گروپ میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی کی ہے, تو ہم نے دیکھا کہ بہت مشکل جو پوڈ کاسٹ تھے سر ساحل کے, ان کے بھی اوپر جب ہم نے گروپ ڈسکشن اور لوگوں سے کہا کہ سب لوگ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں, تو وہ چیزیں ہمیں اتنی اچھی طریقے سے سمجھ آئیں. بلکہ ہمیں کچھ ٹرمینالوجیز ایسی تھیں کہ ہمیں ان کو کتابیں کھولنی پڑی کہ یہ کیا بات کی, ہمیں تو اس کا سر پیر نہیں پتہ تھا, لیکن جب ہم نے ریسرچ کی, کتابیں کھولی, گوگل میں اس کی ڈیفینیشنز دیکھی, تب ہمیں بات سمجھ آئی. اور یہ کرنا ہے ہمیں. تھوڑی سی یہاں پہ بات کرنا چاہوں اگر آپ اجازت دیں. جی بولیں. جو یہ بات کر رہے ہیں نا, مجھے تھوڑا سا سمجھ میں آ رہا ہے, کیونکہ میں بھی اپنے کلسٹر سے اور اپنے کچھ ساتھیوں سے میں اس کو ریلیٹ کر رہی ہوں کہ ایک تو یہ کہ لوگ ساحل کی نام سن کے بھاگ جاتے ہیں, بہت سارے لوگ ابھی پڑھا ہم نے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر جو کٹنگز ان کی ڈالی ہے نا, وہ بہت غلط طریقے سے ڈالی ہے. نہ اگلا کچھ پتا چل رہا ہے کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں, نہ پچھلا پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہا. تو بیچ میں سے جو ان کی کٹنگ ڈال کے ان کا اچھا خاصا امیج خراب کیا گیا ہے. تو ایک تو یہ ریزن ہے کہ بہت سارے لوگ تو نام سن کے ہی ہٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری یہ کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں وہ اتنی جلدی کلسٹر میں کوئی ویڈیو پہ کوئی اپنا اوپینین دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ آپ کو صبر سے کام لینا پڑتا ہے, اور بہت آپ کو وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ سچویشن. بعض دفعہ آپ دوستوں میں بیٹھے ہیں اور کوئی ایسا موضوع آیا اور پھر وہیں پہ آپ کو کلک ہو گیا کہ ہاں اب یہ جگہ ہے کہ بس میں نے ایک جملہ کہنا ہے, صرف میں نے ایک جملہ کہنا ہے, تو جا کے اس بندے کو ہٹ کرے اور یہ جا کے سوچے کہ ہم نے کیا بات کی. تو
ایسے لوگوں کے لیے بہت ٹائم چاہیے, بہت آہستہ ٹائم چاہیے. آہستہ وہ آتے ہیں. بالکل, اور ہمیں بھی بہت محنت کرنی پڑے گی. اور جیسے واٹس ایپ کے کلسٹرز ہیں, فزیکل کلسٹرز ہوں, ہم لوگوں کو بٹھا کے بالکل ان سے ڈسکشن کریں, ان سے مطلب اتنے زیادہ ہم لو لیول پہ ہیں نا کہ لوگوں کو سوچنا ہی نہیں آتا. بس وہ جو ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جو بلائنڈ فالوئنگ ہم کریں نا اسی کے اوپر ہیں. تو لوگوں کا ہمیں مقصد یہ ہے, ہماری زندگی کا مقصد, کہ ہم خود بھی سوچنے والے بنیں اور لوگوں کو بھی, لوگوں کے اندر بھی سوچ پیدا کریں, وہ بھی سوچنا شروع کریں. تو جو بھی سوچنا شروع کر دے گا نا تو پھر آپ کا کام ہو جائے گا, خود سے وہ سوچنا. تو ہم نے اس کے اوپر لانا لوگ کہ خود سے سوچنا شروع کریں. ایگزیکٹلی. تو کوئی اور بات کریں, پھر ہم اس کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. 4 منٹس میں ہیں. ایک بات کرنا چاہوں گی کہ جہاں سے ہمارا سٹارٹ ہوا تھا علماء والی بات پہ, اوکے, تو میں چاہتی ہوں کہ اس پہ ہمیں ضرور ایک بات کرنی چاہیے, کوئی ایک سیشن رکھنا چاہیے, بیکاز علماء ہے کون, ٹھیک ہے, ہم کن کو علماء کہتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں کہ ہم کیوں افینڈ ہوئے ان لوگوں سے کہ مفتی نام لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے, اتنا بڑا رتبہ, لیکن جو ان کی حرکات و سکنات آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر یا جو بھی ان کے بارے میں جو باتیں پھیل رہی ہیں فیس بک پہ جہاں بھی, تو شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ کے دین کو ریپرزینٹ کرنے والے یہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اتنا بڑا ان کا رتبہ ہے اور ان کے اپنے حالات کیا ہیں. بالکل. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں نا کہ یہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ اس کو یعنی چھنی میں ان کو چھاننا کہ کون سے صحیح ہے کون سے غلط ہے. بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے استادوں کو, جن کو ہم اسکالرز ہیں جو, ان کو اسی طرح کی ڈسکشنز میں ان کو انوائٹ کریں کہ آپ ہماری چیزیں کلیئر کریں. خاص طور پہ یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس کے اوپر ہم ان کو کہیں کہ ہم لوگ کنفیوز ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے اسکالرز کچھ اور کہہ رہے ہیں اور قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے, تو ہم کس کی بات مانیں. اور اگر وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, تو ہم قرآن اور سیرت اس کے ریفرنس کے نیچے ہمیں کوئی چیز قبول نہ ہو, ہم ان سے کہیں کہ ہمیں اس کے اوپر کنونس کریں. ہم اسی طرح کی میٹنگز ہم کریں اپنے اسکالرز کے ساتھ, اپنے ٹیچرز کے ساتھ کریں. کیونکہ دیکھیں ہم تو چلے شہروں میں پھر بھی اویئرنیس ہے, جو گاؤں دیہات جو یعنی قصبے وغیرہ ہیں وہاں پہ تو ان لوگوں کا بہت زیادہ ایک ہولڈ ہوتا ہے نا. اب اگر یہی آگے چیز صحیح نہیں بتا رہے تو کتنی پبلک ہے جو جس میں غلط چیز جا رہی ہے آگے. بالکل. ابھی جیسے کتنے لوگ ہیں اس سیرہ سیشن میں نا, اپنی ذمہ داری کے ساتھ 10 لوگوں کو ایٹ لیسٹ لے کر آئیں, چلو 5 لوگوں کو لے کر آئیں. اب دیکھیں کہ 5 لوگوں کو آپ کو کتنی محنت کرنی پڑے گی. 10 دفعہ ان کو واٹس ایپ کے میسیجز ہی کرنے پڑیں گے کہ تم آ رہے ہو کہ نہیں. تو ان کو جب تک ہم سیرہ سے کنیکٹ نہیں کریں گے نا, ہمیں کچھ چیز سمجھ نہیں آئے گی, اور سیرہ کا ہمیں کچھ نہیں پتا. سیرہ کے ساتھ لے کر آئے. ابھی ہم یہ سیشن کر رہے ہیں نا, تو لے کر آئیں, اسی میں لے کر آئے. اور بس اگلے ہفتے کا ٹاسک بھی یہی ہے کہ 5 لوگوں کو ایٹ لیسٹ ہم میسج تو کریں نا کہ اس سیشن میں آئیں. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش تبلیغ یہی تھی کہ وہ لوگ ان لوگوں کو لے کر آئے شروع میں کہ جو ماننے والے تھے بات, جن کو لگ رہا تھا کہ یہ بات مان جائیں گے, تو ان کے ساتھ ان سے کام سٹارٹ کیا. اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں, اس وقت یہاں پہ کمیونٹی 6 اور 16 اور 18 کے لوگ ہیں. 4000 لوگوں میں سے 17 لوگ. بالکل. اچھا, 4000 میں سے 17 لوگ. تو مطلب یہ ہمارا, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں, اور کرنا پڑے گا نا, کام تو کرنا پڑے گا. اور اگر ہمیں انعام چاہیے تو وہ کام کے بغیر کیسے ملے گا. اور یہ اتنی ٹینشن اور اتنی لوگوں کے ساتھ جو ان کو کنونس کرنا, یہ اٹس ناٹ ایزی. اس کو ہم ایزی نہ لیں, اتنی محنت کرنی پڑتی ہے. اور ہم ہمت پہلی بھی ہار جاتے ہیں کہ اس نے میری بات نہیں سنی. وہ تو اللہ تعالیٰ آپ کی ایفرٹ دیکھیں گے نا, اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو چاہتے ہیں نا کہ اپنا میکسیمم ایفرٹ پٹ کرنا. ہم سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ اتنا بھی کر لیا تو یہ بھی کافی ہے. تو اسلام تو ایسے, اللہ تعالیٰ نے تو یہ اسٹینڈرڈ نہیں رکھا ہوا کہ تھوڑا سا بھی کر لیا تو سبحان اللہ ماشاء اللہ اتنا بھی کر لیا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اپنی میکسیمم ایفرٹ لگائیں, آخری خون کا قطرہ بھی ہم لگائیں. تو کیا ہم لگا رہے ہیں اپنے آپ کو, ہم چیک کر لیں کہ کتنی لگا رہے ہیں, کتنی ہم اپنا دماغ لڑا رہے ہیں, کتنی ہم اپنے ایموشنز لڑا رہے ہیں. نہیں لگا رہے نا, تو یہ جب تک نہیں لگے گا تو یہ پھر انعام تو نہیں ملے گا نا. انعام جتنا بڑا چاہیے, جنت تو کتنا بڑا انعام ہے.
इनाम चाहिए तो फिर मेहनत भी बहुत उसी के मुताबिक करनी पड़ेगी. बस आखिरी अगर कोई बात करना चाहता है, वरना मैं इसको यहाँ पे बस मैं एक पॉइंट समझ रहा था कि जो हम में ना एक तहम्मुल और बर्दाश्त भी होना चाहिए कि कोई अगर हमारी राय से इख्तिलाफ रख रहा है जी जी तो हो सकता है कि वो वलीड हो. ये सल्फ सालिहीन से भी हमें यही चीज़ मिलती है कि गालिबन इमाम शाफी के बारे में आता है कि इमाम शाफी जब किसी से मुज़ाकरा करने जाते थे, मुनाजरा करने जाते थे, तो वही दुआ करते थे कि अल्लाह जो अगर ये अगला जो है ना बात सच कर रहा है तो वो बात मेरे दिल में उतार दे, और अगर मैं बात सच कर रहा हूँ, हक की बात कर रहा हूँ, तो मेरी बात उसके दिल में उतारे. देखिए वो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने चंद पॉइंट्स सीख लिए और आप एक आलिम के पास गए और आपने उसको बताया तो उसने डिसएग्री कर लिया तो आप उसको जीरो कर दो. ऐसा हरगिज़ नहीं है. यस ठीक है. वो एक आलिम है, आलिम ने अपनी जिंदगी लगाई है, और आपने अभी जैसे ये सीरा सर्कल है, ये आपने सीरा सर्कल से 2 बातें पढ़ ली, आपने साहिल भाई की 2 वीडियोस देख ली और आपने किसी और आलिम की 2 वीडियोस देख ली. आप अपने आप को उससे कंपेयर नहीं कर सकते और आप उसको जीरो नहीं कर सकते. और ये कहना कि यार देखो इनको हक बात की समझ ही नहीं है, मैं एक बात कर रहा हूँ लेकिन ये मान क्यों नहीं रहे, ऐसा हरगिज़ नहीं है. हमें ये एटीट्यूड नहीं अपनाना चाहिए. हमें अगले को मार्जिन देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि मैं खुद कितने पानी में हूँ, मैंने कितना टाइम दिया है दीन को, मैंने कितना टाइम दिया सीखने को. तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज है. मैं समझता हूँ कि ये हमें पकड़ना चाहिए. जी जी बिल्कुल. एक और कोई कमेंट इफ्रा का एक क्वेश्चन है, हम इफ्रा का ले लेते हैं. जी इफ्रा रशीद, आपको जो क्वेश्चन आपको इफ्रा रशीद, आपका क्वेश्चन आप माइक ओपन करके पूछ सकती हैं. अस्सलाम वालेकुम. मेरा ये क्वेश्चन मतलब एक एडवाइस है कि अगर हम इनाम की जो उसमें गर्ज से हट के अगर सोचें ये कि हमारे ऊपर अल्लाह ताला की जो मतलब कुरान की जो तालीमात है और उनकी जो लाइफ है वो उसको आगे फैलाना जो हमारा फ़र्ज़ है, हमारा मतलब उससे ना हमारे लोगों के रिएक्शन से हमें इतना मतलब दुख नहीं होगा कि हम मतलब क्योंकि हमें पता होगा कि हमारा फ़र्ज़ है और हमने ये हर सूरत में करना है. रिवॉर्ड की उसमें हम मतलब नहीं रहेंगे, फिर उसकी हमें ज़रूरत शायद नहीं होगी क्योंकि हम उससे हट के एक सोचेंगे कि हमारा ये फ़र्ज़ ही है जो हमें करना है. और एग्जैक्टली दोनों चीजें हैं. रिवॉर्ड भी अल्लाह ताला ने, कुरान तो बार बार जन्नत और दोज़ख का कुरान बार बार कहता है ना, और जिम्मेदारी का भी कहता है. तो इट्स ऑल लाइक सब चीजें हमने साथ लेकर चलनी है. हम रिवॉर्ड को भी नलिफाई नहीं कर सकते. ठीक है. इफ्रा अपना माइक ऑफ कीजिएगा. ओके. इफ्रा का कमेंट था कि हम सिर्फ इसको एज अ जिम्मेदारी अदा करें और रिवॉर्ड की बात हम ना करें. हम कुरान की किसी बात को नलिफाई नहीं कर सकते ना. कुरान तो बार बार कह रहा है कि अगर तुमने जिम्मेदारी अदा की तो तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है. तो वो जन्नत मतलब जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, जहाँ पे अल्लाह ताला का दीदार होगा, इससे बड़ा हमें क्या मोटिवेशन के लिए क्या चीज़ चाहिए ना. अल्लाह ताला ने तो हाईएस्ट चीज़ की हमें मोटिवेशन दी, तो उसी के लिए हम वही चीज़ें हमें रातों को भी जगाएंगी, वही चीज़ें हमें अपनी जिम्मेदारी बताएंगी, वही रिवॉर्ड. तो जिम्मेदारी तो है ना, मतलब जिम्मेदारी जब अदा नहीं करेंगे तो फिर हमारी पकड़ होगी. तो उस पकड़ से बचने के लिए और उस इनाम को पाने के लिए फिर हम अपनी जिम्मेदारी पहचाने. ठीक है गाइस. इनाम की तो फिर यहाँ पे वो एक लालच नहीं आ जाएगी कि हम उस वर्ष से कर रहे हैं कि हमें इनाम मिलेगा, तो फिर वो एक गलत उसमें वे में नहीं चला जाएगा. नहीं तो अल्लाह ताला ने कहा जन्नत. आपका नाम था, माइक म्यूट कर लें. जन्नत तो अल्लाह ताला ने बार बार जन्नत की मोटिवेशन दी है ना, तो हम उसको नहीं कर सकते कि हमें नहीं चाहिए या हम रिवॉर्ड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, तो हम उसको निगेट नहीं कर सकते. इसमें आयशा असल में ना ये एक मिसकंसेप्शन भी हमारे यहाँ बनाई गई है. कोई शेर शायद पढ़ा हुआ था जिसमें उन्होंने ये बात की भी है कि जी जन्नत के लालच में नहीं हमने इबादत करनी और हमने दोज़ख से डर से नहीं करनी, बल्कि हमने अल्लाह की मोहब्बत में करनी. ये एक मिसकंसेप्शन है वो सूफीज़म का. अल्लाह ताला ने खुद जन्नत का लालच दिया है और अल्लाह ताला ने हज़रत ने हमें सिखाया है कि अल्लाह ताला से जन्नत मांगनी है. तो ये जो कॉन्सेप्ट शायद इसी वजह से ये बात कर रही है कि नहीं हमें ये लालच नहीं करना चाहिए. जन्नत का लालच तो हमें करना चाहिए. कहाँ ये तो हमें इनाम अल्लाह ताला ने खुद सिखाया कि हम उसका लालच करें या उसका इनाम हम मांगे. ये हदीस है कि वो
کہ کسی صحابی سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ ہم جنت کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیں جس سے مجھے اس میں بہت اٹریکشن فیل ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. تو جنت کا تو ہم نے لالچ بھی کرنا ہے، اس کا جو ہے اس کی خواہش بھی کرنی ہے، اور اس کا سوال بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے. ایسے ہی بات کر رہے تھے کہ جنت کا جو لالچ نہیں ہے. سوری میں ایک پوائنٹ ایڈ کر لوں. جی آپ کریں. میں اپنی بات پوری کر لیتی ہوں کہ جنت کا لالچ نہیں ہے، جنت ہماری فطرہ میں رکھ دی گئی ہے کیونکہ ہم بلانگ کرتے ہیں، ہم اپنی اصل کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو یہ لالچ نہیں ہے، یہ ہماری ایک روٹ ہے جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور اس کا جب ذکر آتا ہے تو آٹومیٹیکلی ہماری جو ہے نا ہمیں ایک موٹیویشن آتی ہے. اور دوسری بڑی بات کہ ایک جنت واحد سورس ہے، جنت ایک واحد ایسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ کا دیدار ہوگا. اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے پوری کائنات میں جہاں پہ اللہ کا دیدار ہو. کسی مخلوق نے نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں ہے کسی نے. تو اس سے بڑی موٹیویشن کیا ہوگی کہ صرف متقین جو ہیں وہ اپنے رب کو دیکھیں گے، حتیٰ کہ جبریل امین نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہوا. تو یہ تو مطلب یہ ہماری روٹس ہیں، ہماری روحانی جو ہے نا اٹریکشن ہے اس میں. اور یہ تو لالچ نہیں ہے، اور جنت کی اتنا بڑا ریوارڈ ہے، اتنا بڑا ریوارڈ ہے اس کو ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری تم ادا کرو گے تو ملے گا. تو ہمیں تو اس کی ڈسکرپشن ہمیں پتہ نہیں ہے نا، جیسے جیسے ہم جنت کے بارے میں زیادہ ڈسکرپشن ہمیں پتہ چلتی جاتی ہے. اصل میں ہم دنیا کی لگژریز کی طرف کیوں مائل ہوتے ہیں؟ دنیا کی لگژریز ہمیں کیوں اچھے لگتے ہیں؟ کیونکہ ہم بیسیکلی جنت سے بلانگ کرتے ہیں نا. ہمارے آبا جو ہیں جہاں سے ہم آئے ہیں تو وہ ہماری اندر سے وہ چیز جاتی نہیں ہے. اس دنیا میں کسی مخلوق نے اپنے آپ کو لگژریز میں نہیں انوالو کیا. گھوڑے کو دیکھ لیں، شیر کو دیکھ لیں، بلی کو، تمام مخلوقات جیسے پیٹرن پہ ویسے ہیں. اسلام مسلمان جو ہے وہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ لگژریز کی طرف لے کے جاتا ہے کیونکہ وہ جہاں سے بلانگ کرتا ہے نا وہاں پہ یہ سب چیزیں تھیں. تو یہ اس کا کوئی لالچ نہیں ہے، یہ اس کی فطرہ ہے، اس کے اندر ہے یہ چیز. اچھا میں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. اگر آپ کسی کو دنیاوی کوئی لالچ دے کر اس کام کی طرف لا رہے ہیں تو وہ ایک، اگر آپ اس کنسپٹ پہ بات کر رہے ہیں تو وہ آپ نہ کریں. مگر اگر جنت کی لالچ دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، تو یہ لالچ وہ لالچ نہیں ہے. اگر ہم کسی کو رشوت دیتے ہیں یا کسی کو دنیاوی کوئی لالچ دے کے اسلام کی طرف لاتے ہیں نا، وہ ایک لمیٹڈ چیز ہوتی ہے. وہ اس وقت تک تو آئے گا جب تک آپ اس کو دے رہے ہیں. جب آپ اس کو نہیں دیں گے وہ اس چیز کو نہیں سمجھے گا. تو آپ اس چیز کو غلط سمجھ سکتے ہیں. تو میں نے سوچا یہ سکے کا جو دوسرا پہلو ہے اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دوں کہ دنیاوی چیزوں کو آپ نے سورس آف نہیں بنانا کہ آپ نے ان کو دینی ہے اور آپ نے ان کو اسلام کی طرف لانا ہے، بلکہ آپ نے ان کو جو نیچرل چیزیں ہیں، جنت ہے یا اللہ تعالیٰ کے دیدار ہے یا وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، تو یہ جو قرآن کے اندر چیزیں ان کو کوٹ کر سکتے ہیں. مگر ہمیں یہ چیزیں کوٹ نہیں کرنی چاہیے کہ دنیا کے اندر آپ کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا. جی اب آپ ایسا ہی ہے. اس میں ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا اگر اجازت ہو تو. اصل میں یہ چیزیں انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کو اس کے رزلٹ میں کچھ چاہیے ہوتا ہے، تب بھی وہ کام صحیح طرح سے کر سکتا ہے. جو مجھے بات سمجھ آئی ہے وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے یہ ایک فطرت میں چیز ڈالی ہوئی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پہ قرآن میں بھی مثالیں دے کے انسان کو پھل سے یا کچھ اٹریکٹیو چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کی مثال رکھی ہے تاکہ اس سے انسان کو ایک کہا جا سکے کہ اگر یہ تم ان چیزوں سے ابھی بچو گے تو تمہیں یہ ریزلٹنٹ میں جنت میں ملیں گی. بہت سی چیزیں ہیں اب مطلب جو اب برے کاموں سے روکا گیا ہے بہت، مطلب اب شراب سے فار ایگزامپل، تو اللہ تعالیٰ نے شراب کا پھر بتایا بھی ہے کہ جنت میں جو ہے نا تمہارے لیے پاک شراب ہے، اور اس طرح کی چیزیں فردر اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہے یہاں سے روک کے، اور وہاں پہ ہمارے لیے جو یہاں پہ ریزسٹنس ہے یہاں پہ، تو وہاں پہ ہمیں سب وہ چیزیں مل جائیں گی. اور ایک اور کوشچن ہے میرا کہ وہ جو آپ نے ذمہ داری کے بارے میں کہا تھا، تو ابھی جو ہماری ذمہ داری ہے فلسطین کے حوالے سے، جو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اور نسل کشی ہو رہی ہے، تو ساحل صاحب نے کہا تھا کہ آپ اپنے جو مسجد کے آپ کے امام صاحب ہیں یا ان کو آپ پریشرائز کریں اس چیز پہ، اور ان کو بتائیں کہ وہ اپنے علماء وغیرہ سے بات کریں فتوے کے حوالے سے، تاکہ اس چیز کو روکا جا سکے فتویٰ دے کے. تو وہ اس میں آتا ہے کہ مطلب اب وہ بل پاس کیا جائے نا، مطلب پہلے یہاں سے فتویٰ ہوگا تو پھر وہ بل پاس کریں گے. تو اس چیز کے لیے مجھے ایک تھوڑی پولیٹیکل انفارمیشن چاہیے تھی، اس کے حوالے سے مجھے پتہ نہیں چاہیے کہ
میں چاہا تھا کہ اگر یہ مجھے پہلے پراپر پتا ہو کہ بل کس طرح سے پاس ہوتا ہے. مجھے پولیٹیکل انفارمیشن نہیں ہے ان چیزوں کی اتنی, تو اس وجہ سے میں چاہتا یہ ایک چیز پتا ہو تو تب جا کے مطلب امام صاحب سے بندہ بات بھی کرتا ہے تو انہیں ایک پراپر طریقے سے بتا سکتا ہے کہ یہ اس طرح سے. کون سی کمیونٹی سے ہیں آپ؟ کمیونٹی 18 سے؟ جی میں کمیونٹی 18 سے. آپ کا گروپ کون سا؟ کمیونٹی 11. چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کی جو کمیونٹی ہیڈ ہے ان تک یہ چیز پہنچا دوں گا, آپ تک پہنچ جائے گی. اور وہ ہمیرا طیبہ کا لیٹر بھی ہے نا, وہ بھی ان تک پہنچا دیں. وہ جو خطیب سے یا امام کو انہوں نے وہ لیٹر دکھانا ہے وہ بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ابھی 100 منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی ہم عبد الوکیل کا لاسٹ جو ہے کویشچن لے کے اس کے بعد اس کو اینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر رضا سلیم بھائی. یہ میں کسی اس میں نہیں ہوں کمیونٹی گروپ میں کسی کا اسٹیٹس دیکھ کے میں نے جوائن کیا تھا, لیکن شیخ مجھے نہیں پتا کہ آپ کون ہیں, لیکن اس طرح آپ مائک میوٹ کر دینا, آپ نے ایک اوپن ڈسکشن آپ نے رکھا ہے اور آپ مائک میوٹ کر رہے ہو, تو مجھے میرا فرسٹ امپریشن میرا بالکل صحیح نہیں گیا. میں ایک فیڈ بیک دینا چاہتا ہوں آپ کو. نہیں, میری بات سنیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر ہر بندہ مائک پہ اوپن بولنا شروع کر دے گا تو کسی کی سمجھ نہیں آئے گی, اور ہر بندے کو موقع دیا جاتا ہے اور آپ کو پورا موقع دیا گیا ہے. آپ نے جب بھی اپنا پوائنٹ ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے آپ کو پوائنٹ ایڈ کرنے دیا گیا ہے. جب 3-4 لوگ بول رہے ہیں تو ہمیں پھر 1 یا 2 بندوں کا مائک بند کرنا پڑتا ہے, بیکاز ان کو نہیں آواز, ایک دوسرے کی آواز نہیں جا رہی تھی. سم ٹائمز ایک دوسرے کی آواز نہیں جا رہی ہوتی, ادروائز تو کوئی نہیں کہ آپ نہیں بات کر سکتے. یہاں ڈسکشن فورم ہی ہے, ڈسکشن ہی ہے, تو آپ بات کر سکتے ہیں. صرف اس لیے کہ 2-3 لوگ اکٹھے بات کر رہے تھے تو جس نے پہلے ان کو لگا کہ ہینڈ ریز ہوا ہے انہوں نے ان کو موقع دیا. آپ اب بات کر سکتے ہیں. نہیں جزاک اللہ خیر, پوائنٹ انہوں نے کلیئر کر دیا. بس میں بھی وہی کہنے لگا تھا کہ جو لالچ ہے نا, واقعی یہ لالچ ہے. اگر ہم اپنے ذہن سے دیکھیں کہ واقعی ایک کسی چیز کے ریوارڈ کی خاطر کوئی چیز کرنا یہ لالچ ہے, اس میں کوئی وہ نہیں دو رہا ہے. لیکن ہم اپنے ذہن سے نہیں دیکھیں گے. یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے کیا فرمایا, نبی کے وسلم کیا احکامات ہیں. دین میں آپ اپنے ذہن کو نہیں استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, میں یہ پوائنٹ بس ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. کیونکہ جنت کو نا ہم نے بہت ایزی ٹارگیٹ سمجھ لیا بچپن سے نا. ہمیں لگتا ہے کہ بس جنت تو ہماری ہے ہی, کلمہ پڑھ لیا, مسلمان پیدا ہو گئے تو ہم نہیں جائیں گے جنت پہ, تو کون جائے گا. جنت کے بارے میں احادیث ہم جب دیکھتے ہیں نا تو وہ جبرائیل علیہ السلام والی حدیث کے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھ کر آؤ. انہوں نے کہا کہ اتنی خوبصورت جگہ, ایسے تو سب لوگ اسی میں آئیں گے, اس میں آنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب دوبارہ جاؤ, اب وہ راستہ دیکھو کہ جس کے اوپر چل کے یہاں پہ پہنچیں گے. تو انہوں نے وہ راستہ دیکھا. انہوں نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ اس میں تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا, اتنی مشکل چیز ہے, اتنا بڑا ریوارڈ اور اتنی مشکل چیز ہے. تو وہ مشکلات سے جو گزرے گا وہ ہی وہاں پہ پہنچ سکے گا. تو ٹھیک ہے گائز, ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الوکیل آپ اپنا نمبر دے دیں, وہ لیفٹ کر دے لگتا, ان کو میں نیکسٹ ٹائم کے لیے بلاتا. آپ بند کر دیں جی ریکارڈ.